السلام علیکم ناظرین، آپ کو ہم خوش آمدید کہہ رہے ہیں اور پروگرام جو ہے ولنگ ویز فیس بک پیج پہ واک یو ٹاک منڈے ایوننگ کو ہم آپ کے ساتھ ہوتے ہیں. تقریباً 5:15 ہو رہے ہیں اور سردیاں آہستہ آہستہ ابھی تحلیل نہیں ہوئی مگر ابھی سے کانوں میں شنید ہے، کانوں میں آوازیں پڑنے لگ گئیں کہ فیبرری آ رہا ہے اور فیبرری سے منسوب ہے بسنت. مگر بسنت کا تہوار جو ہے وہ کافی عرصے سے ختم ہو چکا ہے، مگر پھر بھی لوگوں کے دلوں میں ابھی بھی ایسے ارمان ہیں کہ وہ پتنگ اڑائیں اور بو کاٹے کے نعرے لگائیں. دوسری طرف جب فیبرری کی بات ہوتی ہے تو ساتھ میں ویلنٹائنس ڈے کی بھی بات ہوتی ہے، بلیک ڈریسز کی بھی بات ہوتی ہے، ریڈ ڈریسز کی بھی بات ہوتی ہے اور اس کے اوپر وہ لے دے ہوتی ہے کہ الاما کچھ کہتے ہیں کہ یہ بالکل انگریزوں کا کام ہے، ہمارا اس سے کچھ لینا دینا نہیں. تو مجھے اس سے کئی دفعہ یہ گمان ہوتا ہے کہ شاید ہمارے ملک میں بھی بہت سے انگریز بچے بچیاں ہیں، بلکہ بڑے بھی ہیں، اور وہ اس لیے کہ جب وہ سیلیبریٹ کر رہے ہوتے ہیں تو پھر مجھے لگتا ہے کہ سب لوگ دیکھنے میں تو دیسی لگتے ہیں مگر سیلیبریٹ تو کریں. اس کے اوپر بھی بات کریں گے مگر اٹ از ٹو پریمیچور یٹ ٹو ٹاک اباؤٹ اٹ. ابھی کچھ دیر ہے، ابھی کچھ دور ہے. پروگرام کا جب میں آغاز کر رہا تھا تو کافی چیزیں ہم ہر پروگرام میں کوشش کرتے ہیں کہ نئی نویلی بلکہ لے کے آئیں. جب نئی نویلی کا ذکر آتا ہے، لفظ ہیں، لفظوں کے پیچھے بہت سی کہانیاں چھپی ہوتی ہیں، بہت سے ان کے پیچھے معنی ہوتے ہیں، اور میں لفظ نئی نویلی کہتا ہوں تو ایک دم میری آنکھیں چار جو ہیں حافظ عمیر سے ہو جاتی ہیں، اور جانے کیوں، حالانکہ یہ کوئی نئی نویلے نہیں ہیں مگر ایسا ہو جاتا ہے کیونکہ شاید جو ہے آج میں آپ کو کوئی نئی نویلی بات سنانے والا نہیں ہوں. پرانی سی ایک نظم ہے جو کہ ایک پیروڈی ہے بلکہ، اور اللہ غری کی رحمت کرے، جنت بخشے معین اختر کو جنہوں نے یہ سنائی تھی. اور مجھے کچھ یاد یوں بھی آ رہا ہے کہ ایک پروگرام ہوا کرتا تھا جس کا نام تھا، ایک تو ایکٹر تھے نا غلام محی الدین، اور ایک تھے کون سے محی الدین، ضیاء محی الدین. تھینک یو ویری مچ. ابھی میں سلطان صاحب سے بھی آپ کی ملاقات کراؤں گا، اللہ ان کو بھی جو ہے اچھا حافظہ اسی طرح قائم و دائم رکھے. تو ضیاء محی الدین تھے، ان کا ایک بولنے کا الگ انداز تھا، اور جو پیروڈی کے کنگ تھے وہ تھے معین اختر. تو وہ دونوں باتیں کچھ ذہن میں آ گئیں، اور ایک نظم جو ہے وہ اسد جو ہیں اس وقت کی بورڈ پہ ہیں، تو ضیاء محی الدین جب اپنی لے میں وہ پڑھتے تھے تو ساتھ میں ایک ٹھیکہ بھی ہوتا تھا، ایک ساتھ میں میوزک کا اہتمام بھی ہوتا تھا. تو ہم نے بھی کچھ میوزک کا اہتمام کیا ہے. لڑکیاں بالیاں بھی ہیں آج ہمارے پروگرام میں جو کہ ویسے تو سائیکالوجسٹ ہیں، ان سے آپ کی ملاقات تھوڑی ہی دیر میں کرائیں گے. تو ہمارا رنگا رنگ پروگرام ہے آج کا بھی، اس میں بہت آئٹم ہے، بہت مرچ ہے، بہت مسالہ ہے، 12 مسالے ہیں اور 13ویں دال بھی ہے. if you have good tummy then you can have it, otherwise refrain. تو یہ پی ٹی وی ایوارڈ کچھ اس طرح سے نظم شروع ہوتی ہے. یہ پی ٹی وی ایوارڈ ہے، ڈیزائن اس کا آڈ ہے، نیچے سے یہ نیرو ہے تو اوپر سے براڈ ہے. یہ پی ٹی وی ایوارڈ ہے، ڈیزائن اس کا آڈ ہے، نیچے سے یہ نیرو ہے تو اوپر سے براڈ ہے. حسینہ معین نے بہت سے ڈراماز لکھے اور ایک زمانے میں لکھتی تھیں. اب جو ہمارے اس وقت دیکھنے والے ہیں وہ کچھ واقف ہوں گے، کچھ واقف نہیں ہوں گے. ان کے کچھ ڈراماز تھے سچ ایز تنہائیاں، انکہی اور اس قسم کے زبردست قسم کے ڈراماز تھے. اب تو ان کے ری میک ہونے چاہیے. تو یہ پی ٹی وی ایوارڈ ہے، ڈیزائن اس کا آڈ ہے، نیچے سے یہ نیرو ہے تو اوپر سے براڈ ہے. حسینہ کو بلائیے، حسینہ معین کی بات ہو رہی، حسینہ کو بلائیے، بٹھائیے، سمجھائیے اس ملک کی سب بچیاں ہیں دال دال کچیاں، سسر کو تھپڑ مار کے دیوار گھر کی پھاند کے یہ بھاگتی نہیں، یہ بھاگتی نہیں، رات بھر جاگتی نہیں. ان کے دل میں بھی ہیں چھپی کچھ انکہی تنہائیاں. یہ پی ٹی وی ایوارڈ ہے، ڈیزائن اس کا آڈ ہے، نیچے سے یہ نیرو ہے تو اوپر سے براڈ ہے. حسینہ کو بلائیے، بٹھائیے، سمجھائیے اس ملک کی سب بچیاں ہیں دال دال کچیاں، سسر کو تھپڑ مار کے دیوار گھر کی پھاند کے یہ بھاگتی نہیں، رات بھر جاگتی رہیں. ان کے دل میں بھی ہیں کچھ انکہی تنہائیاں. تالیاں.
मेरा मतलब इतना तो मांग ही सकते हैं कि भाई तालियां हो जाती, इतने सारे लोग हों और तालियां ना हो, क्लैपिंग ना हो। तो ख़वातीन हज़रात 5:19 हो रहे हैं और हम थोड़ी ही देर में मगरिब की ब्रेक पे भी जाएंगे। मैं जब प्रोग्राम का आगाज़ कर रहा था तो सोच रहा था कि आज के प्रोग्राम में मुझे क्या कहना है क्या नहीं कहना, तो कुछ दिल की बातें मैं आपसे कर लेता हूँ। कई मरतबा अल्फाज का चुनाव मुश्किल होता है और क्या बात कहनी है क्या नहीं कहनी ये मुश्किल हो जाता है, मगर जब हम दिल की बात करते हैं तो फिर आसान होता है कहना। मैंने ये नोट किया है कि हम सभी चाहते हैं कि ज़िंदगी में खुश रहें और हम ये भी चाहते हैं कि हमारे ताल्लुकात लोगों के साथ बहुत अच्छे हो जाएं, मगर इन ताल्लुकात को बेहतरीन बनाने के लिए हम क्या करते हैं क्या नहीं करते ये बहुत ज़्यादा डिपेंड करता है। और आजकल जो दौर चल रहा है, आप जानते हैं कि ये दौर जो है बहुत ही ज़्यादा वर्चुअल वर्ल्ड का दौर है और इंटरनेट का दौर है और इस किस्म का दौर है जिसमें जो है कई मरतबा हमें एक दूसरे के आमने सामने रहने का मौका कम मिलता है और हम ज़्यादातर व्हाट्सएप पे, फेसबुक पे और इस किस्म की जो बाकी चीज़ें हैं उनके ऊपर हम ज़्यादा वक्त गुजार लेते हैं। और हमें ये करना चाहिए कि ज़्यादा टाइम जो है हम एक दूसरे के साथ गुजारें। अगर आप याद करें तो एक दौर में ये हुआ करता था कि फैमिलीज़ दैट ईट टुगेदर स्टे टुगेदर। अब तो अक्सर ये होता है कि एक ही घर में लोग जो हैं वो अलग अलग वक्तों में खा रहे होते हैं। खाना जो है वो पहले से ज़्यादा मौजूद है और बड़े ये कहा करते थे कि खाने में बरकत तब होती है जब मिल के खाते हैं लोग। तो अब मुझे ये मालूम नहीं है कि बरकत खाने में कितनी रही है या उठ गई है, मगर इतना ज़रूर लगता है कि सभी को खाना खाने के बाद ये प्रॉब्लम रहती है कि तोंद ना निकल आए, वज़न ज़्यादा ना हो जाए। ये प्रॉब्लम्स जो हैं बहुत ज़्यादा हो गई हैं। एवरीबडी इज़ वॉचिंग वेट और सब ये ख्याल कर रहे हैं कि साइज़ ज़ीरो ही रहे और कभी कोई जो है ज़ीरो डाइट की बात कर रहा होता है और कभी जो है ज़ीरो कार्ब्स की बात कर रहा होता है। तो एक तरफ तो हम जहाँ पे बदलते दौर के तकाज़ों के हम आहंग चलना चाहते हैं और उसके लिए बहुत ज़रूरी है कि हम कहीं ना कहीं से ताकत कशीद करें, हमें ताकत मिलती रहे। और ताकत हासिल करने के लिए अगर हमारा जहन पॉजिटिव होगा, हमारी सोचें मस्बत होंगी तो हमें ताकत मिलती रहेगी, नूर मिलता रहेगा, एक ज़िंदगी में खुशियों का आलम रहेगा। और कहीं ना कहीं जब भी हमें डिप्रेशन मुश्किलात का सामना होगा तो दूर अंधेरी सरंग के उस पार हमें एक रोशनी नज़र आएगी, हमें ये पता चलेगा कि हाँ there is light at the end of the tunnel, but for that we need some good relations। और रिलेशनशिप के लिए बहुत ज़रूरी है कि किसी के साथ हमारा ऐसा ताल्लुक हो जिसमें सिर्फ देना 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 ही ना हो, लेना भी हो, लेन देन चलना चाहिए। माँ बाप के साथ जो रिश्ता है वो बहुत ही खूबसूरत होता है, मगर इन वक्तों में मुझे लगने लगा है कि कई मरतबा पेरेंट्स जो हैं वो बच्चों के लिए बहुत सी खुशियों का सामान करने के लिए, बहुत ढेरों ढेर पैसे जमा करने के लिए, उनको ख्वाहिशात की तकमील के लिए और उनके लिए पैसे जमा करने के लिए, आसाइशों के लिए, तायुश भरी ज़िंदगी के लिए, लग्जरीज़ के लिए वो बहुत कोशिश करते हैं। और ऐसे में सबके पास दिन के 24 घंटे ही होते हैं और फिर जो आपस में बैठ के एक दूसरे से बात करने का वक्त है वो कम हो जाता है और कहीं ना कहीं दिल जो है वो एक दूसरे से दूर हो जाते हैं। और जब दिल चाहता है कि हम किसी से बात करें, अपने दिल की बात कहें, तो हम कभी टेलीफोन का सहारा लेते हैं, कभी फेसबुक का सहारा लेते हैं, कभी व्हाट्सएप करके अपने ही घर में हम बात कर रहे होते हैं। अब तो आमने सामने एक दूसरे की आंखों में आंखें डालकर, एक दूसरे के चेहरे के तासुरात देखकर, एक दूसरे की बॉडी लैंग्वेज देखने का मौका नहीं मिलता। कभी हमें ये नहीं पता चलता कि कोई कैसे बात कर रहा है, क्योंकि जब हम किसी से गुफ्तो शुनीद करते हैं, जब हम किसी से कॉन्वर्सेट करते हैं, जब हम किसी से कम्युनिकेट करते हैं, तो उसमें बहुत ज़रूरी है कि हम दूसरे को एज ए होल देखते हैं और उससे हमें पता चलता है कि दूसरे का इस वक्त मूड मिजाज कैसा है। और एक ज़माना था कि बहुत से लोग एक ही छत के नीचे रहा करते थे और जॉइंट फैमिली सिस्टम हुआ करता था, मगर जैसे जैसे इर्तका हुई, जैसे जैसे चीज़ों ने
تبدیلی حاصل کی. جب تو ایک گھر میں ایک گاڑی بھی نہیں ہوا کرتی تھی, اب گاڑیوں کی فراوانی ہے, اب جو ہے بہتات ہے ہمارے پاس کھانے پینے کی چیزوں کی بھی, ہر چیز جو ہے وہ بڑھتی چلی جا رہی ہے, مگر ہائے کہ دل جو ہے وہ ایک دوسرے سے دور ہو گئے. جو بہت دور پار کہیں سمندروں پار بستے ہیں لوگ, ان کے ساتھ میل ملاقات رہتا ہے, مگر جو بالکل اپنے ہی گھر میں, اپنے ہی آنگن میں, اپنے ہی گھر کے دوسرے کمرے میں رہتے ہیں, وہ کمرے میں گھٹ رہے ہیں, کیا محسوس کر رہے ہیں. کئی دفعہ ہمیں اس چیز کا احساس نہیں ہوتا. یہ احساس پیدا کرنے کے لیے, یہ محبت پیدا کرنے کے لیے, یہ باہمی ایک تعلق پیدا کرنے کے لیے ہمیں ایک دوسرے کے ساتھ وقت گزارنا انتہائی ضروری ہے. اور جب تک ہم ایک دوسرے کے ساتھ وقت نہیں گزاریں گے, کسی کی بات کہیں گے نہیں, کسی کو بات کہیں گے نہیں, دل کی بات نہیں کہیں گے, دل کی بات سنیں گے نہیں, تب تک بات نہیں بنے گی. اور میں آپ کو یہ بھی کہنا چاہتا ہوں, یہ بات ذرا سی ہٹ کے ہے, کہ کبھی کسی سے تعلق پیدا کرنے کی وجہ یہ نہیں ہونی چاہیے کہ میں نے اپنے آپ کو کسی اور کو پروو کرنا ہے. کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ہم کسی سے تعلق بنا تو رہے ہوتے ہیں, مگر اس کی وجہ صحیح نہیں ہوتی. ہم جو ہے کسی اور کو جیلس کرنے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں, ہم کسی اور کے اوپر اپنی دھاک بٹھانا چاہ رہے ہوتے ہیں, کسی اور کو جو ہے نا حسد میں مبتلا کرنے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں. اور کئی مرتبہ تو ہم اپنے علاوہ, وہ کہتے ہیں نا کہ خدا ہم کو ایسی خدائی نہ دے کہ اپنے سوا کچھ دکھائی نہ دے. کئی مرتبہ ہم ایسی صورت کا بھی گرفتار ہو جاتے ہیں, کسی ایسی جو ہے صورت میں بھی گرفتار ہو جاتے ہیں کہ ہم یہ چاہتے ہیں کہ صرف میں دکھائی دوں کسی اور کی زندگی میں بھی, اور ہم چاہتے ہیں کہ بالکل ان کو اپنی آغوش مادر میں لے لیں, مگر ہر کسی کا رشتہ جو ہے ماں اور بیٹے کا رشتہ نہیں ہوتا, اتنا ایسا رشتہ نہیں ہوتا. ہمیں ایک دوسروں کو بھی جگہ دینی چاہیے. Always give room to yourself as well as to others. Everybody has some space. We need space. I've heard a song a while ago جس میں اس کے کچھ لیرکس مجھے یاد ہیں کہ everybody needs a little time away, even lovers need a holiday. Too close for comfort جب زندگی ہو جاتی ہے تو مسئلے ہو جاتے ہیں. تو اس چیز کو بھی ہمیں خیال رکھنا چاہیے, اور ہمیں یہ بھی خیال رکھنا چاہیے کہ دوسروں کو بھی ایک جگہ بھی دیں, اپنے آپ کے ساتھ بھی بیٹھ کے کبھی ہم بات کریں. کچھ لوگ جو ہیں وہ اپنے ساتھ بیٹھ کر بات ہی نہیں کرتے, ریفلیکٹ ہی نہیں کرتے, میڈیٹیٹ ہی نہیں کرتے, جس کو مراقبہ کہتے ہیں. اپنی سوچوں میں جھانک کر نہیں دیکھتے, اپنے دل میں جھانک کے نہیں دیکھتے. ہمیں جہاں پر دوسروں کو ہم جج کر رہے ہوتے ہیں, وہاں پہ اگر کسی کو ہمیں جج کرنا ہے تو سب سے زیادہ جس کو جج کرنے کی ضرورت ہے وہ ہم خود ہیں. ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ ہماری اپنی سوچیں نیگیٹیوٹی کا شکار تو نہیں ہیں, آٹومیٹک نیگیٹیو تھاٹس ہمارے ذہن میں ان چوزوں کی طرح تو نہیں نکل رہے ہیں جن کی امی جو ہے 21 دن جب انڈوں کے اوپر بیٹھتی ہیں تو چوزے جو ہے وہ نکلنے لگ جاتے ہیں. اور آپ جانتے ہیں کہ جب بھی زندگی میں کوئی تبدیلی رونما ہوتی ہے تو سب سے بڑی تبدیلی باہر سے نہیں آتی ہے. یہ جو دل کا دروازہ ہوتا ہے, یہ جب بھی کوئی کھٹکھٹاتا ہے تو کھولیں, اندر ہی سے تو بات بنتی ہے. یہ باہر سے اگر کوئی توڑ کے دل کے دروازوں کو اندر گھسائے تو بات بنتی نہیں ہے. دل کے دروازے تو اندر ہی سے کھولے جاتے ہیں, اور جب انڈا باہر سے توڑتے ہیں تو ایک زندگی ختم ہو جاتی ہے, اور جب انڈا اندر سے ٹک 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 کر کے جو ہے کوئی توڑتا ہے تو ایک نئی زندگی کا آغاز ہوتا ہے. تو ہماری جو تعلقات ہیں وہ گھر میں بھی ہوتے ہیں, اپنے آپ سے بھی ہوتے ہیں, اور اگر ورٹیکلی چلیں تو ایک ہائر بینگ سے بھی ہیں, ایک کریٹر سے بھی ہیں, اس کے ساتھ جس کو اسپرچویلٹی آپ کہتے ہیں اس سے بھی تعلق بنا کے رکھتے ہیں. اور ورٹیکلی ہمارے تعلقات اپنی ایک جو نیوکلیئر فیملی ہے, سبلنگز ہیں, ماں باپ ہیں, ان سے بھی ہوتے ہیں, اور وہاں پہ بات ختم نہیں ہوتی بلکہ وہاں سے شروع ہوتی ہے. ہمارا ایک نیبرہڈ ہوتا ہے, ہمارا ایک محلہ ہوتا ہے ہمارے پاس, جہاں پہ ہم دن بھر آتے جاتے ہیں, وہاں پہ لوگوں کے ساتھ بھی تعلقات ہوتے ہیں, اور یہی ہماری کریکٹر کی ریفلیکشن بھی ہوتی ہے, ہمارے کردار کی ریفلیکشن بھی ہوتی ہے کہ ان لوگوں کے ساتھ ہمارے تعلقات کیسے ہیں جن سے ہمیں کوئی نقصان نہیں پہنچ سکتا, فائدہ نہیں پہنچ سکتا. ہم ان کے ساتھ کس طرح سے پیش آتے ہیں, کتنے اچھے طریقے سے پیش آتے ہیں, یہ بھی ہماری کردار کی غمازی کرتا ہے. خواتین و حضرات, آپ سے باتیں چلتی رہیں گی. آج کے پروگرام میں ہم آپ کو گانا بھی سنوائیں گے, اور پھر ہمارے ساتھ جو کلینکل سائیکالوجسٹ ہیں ان سے ڈسکشن بھی ہوگی. This is all going to happen in today's show called Walk Your Talk. This Monday evening, I'm Dr. Ijaz Qureshi, right here with you for next 1 hour. Please stay with me and keep on sending lot of messages and keep on sending all your comments, likes, emoticons. We are craving for that. About craving and addiction, we are going to talk
and how we can go into recovery, sobriety and all that and much, much more. Thank you for being with me this evening. Have a great evening. I'll be right back. It's time for us to take a little break. ناظرین ایک دفعہ پھر سے آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں بریک کے بعد، اور امید کرتے ہیں کہ آج کی شام آپ کی ہمارے ساتھ بہت ہی اچھی بہترین گزرے گی. اور میں آج کے پروگرام کے شرکاء کا ذکر بھی کرتا چلوں جو پہلے بھی کیا ہے، اور آپ کا تعارف بھی ان سے کرا دوں. ادھر کی بورڈ کی طرف ہم جائیں تو ہمارے ساتھ اسد اصغر ہیں. اسد اصغر آپ کو پروگرام میں خوش آمدید ہم کہتے ہیں. اور اگر ہم ایک کریسنٹ کی طرح چلیں، جیسے حلالی عید ہوتا ہے، تو اس طرف سے اگر ہم شروع کریں تو ہمارے ساتھ جو ہیں اس وقت سلطان بلوچ بھی موجود ہیں. سلطان ثاقب بلوچ، آپ کو ہم پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں. اور آج بھی جو ہے ہم آپ سے مزے کے گانے بھی سنیں گے اور بات چیت بھی ہوگی. اور ہمارے ساتھ واپس آ چکی ہیں آپ لوگوں کی بہت سی تالیوں کی گونج میں میں تعارف کرانا چاہوں گا ہماری کلینکل سائیکالوجسٹ ہیرا شاہد. آپ کے واپس آنے کی خوشی میں. اور ہیرا شاہد جو ہیں اب کے جب کون سا یہ والا کیمرہ چل رہا ہے، اب جب واپس آئی ہیں تو اکیلی نہیں آئی. انہوں نے کہا کہ جو ہے there should be a women power and there should be strength in numbers. اور ہمارے ساتھ جو ہیں جو جس چیز کو جو لفظوں سے ہی جو بات کہہ دیتی ہیں اسی کو سونا بنا دیتی ہیں، مس پارس میر. تالیاں مس پارس. آپ کے لیے بچپن میں جب آپ ٹیبلوز کرتی تھیں اسکول میں تب تالیاں بجتی تھیں، اور اب تالیاں بجی ہیں. بیچ میں کبھی بجی تالیاں؟ نہیں نہ بجی. تو اب دیکھ لیجئے کہ ہمارے پروگرام میں آپ آتی رہیں گی تو تالیاں بجتی رہیں گی. آپ کو جو ہے سراہا جائے گا، آپ کو جو ہے اپریشیٹ کیا جائے گا. کیونکہ ہوتا یہ ہے کہ جب ہم زندگیوں میں دوسروں کی میں خوشیاں بھرتے ہیں، رنگ بھرتے ہیں، سفید لمحوں میں رنگ بھرنا کوئی تو سیکھے کوئی تو سیکھے، اداس لوگوں سے پیار کرنا کوئی تو سیکھے کوئی تو سیکھے. ایک بڑی مشہور نظم تھی، یاد ہے آپ کو؟ وہ گائی بھی تھی کسی نے. تو یہ جب ہم دوسروں کی زندگی میں آسانیاں پیدا کرتے ہیں، محبتیں پیدا کرتے ہیں، ان کو قریب لے کے آتے ہیں، رشتوں کو سنوارتے ہیں، ان کے جو اپنی سیلف اسٹیم ہوتی ہے اس کو سنوارتے ہیں، جب ہم نہ صرف گروپ میں لوگوں کے ساتھ کنیکٹ کرتے ہیں، انڈیویجولی اچھے طریقے سے کنیکٹ کرتے ہیں، بلکہ ہمارا جو اس وقت ولنگ ویز کا یہ فیس بک پیج ہے اس پہ جب آپ بہت سے لوگوں کو یو میک اے چینج ان دیئر لائفز تو وہ دل سے آپ کو دعا دیتے ہیں. تو آپ چاہیں گے کہ آپ کو دعائیں نہ ملیں؟ یہ سوال ہے؟ ہاں نہیں، obviously نہیں. آپ چاہیں گے نا کہ لوگ آپ کو دعائیں دیں اور لوگوں کی زندگیوں میں آپ جو اچھا خوشیاں پیدا کریں. اچھا، آپ تو جانتی ہیں اچھی طرح سے کیونکہ آپ کا موسیقی سے گہرا شغف ہے. سر آپ خود ہی تعلق بھی ادا بھی کرتے ہیں اور شغف بھی ڈالتے ہیں. مجھے یقین ہوتا ہے، مطلب جتنی آپ سمجھدار ہیں اور جتنی اچھی آپ کلینکل سائیکالوجسٹ ہیں، کوئی ادھورا ہو تو وہ ہو نہیں سکتا نا. اور کمپلیٹ شخص کے لیے یہ ضروری ہے جو میوزک ہے وہ پارٹ آف لائف. اور بتائیے، مطلب یہ تو آپ کو میں نے تورا مصرع دیا تھا، اب اس کے اوپر آپ مزید بتائیں نا کہ موسیقی میں آپ بیتھوون کو کتنا پسند کرتی ہیں. اور جو ہے تان سین کا نام آپ نے سنا؟ نہیں سنا. یہ اکبر بادشاہ اپنے دور کے بڑے مشہور بادشاہ تھے. اور میں آپ کو بتاؤں کہ یہ یہاں پہ جو ارسلان ہیں یہ ان کے دربار میں تانپورہ بجاتے تھے. درباری تھے؟ ہاں، مطلب یہ بھی تھے. ان کے تانپورہ پتہ ہے نا آپ کو کیا ہوتا ہے؟ یہ تو مجھے ڈر لگ رہا ہے کہ اگر آپ کو نہیں پتا، میں نے سلطان اگرچہ ایکسپرٹ ہیں میوزک کے، سنگر ہیں، مگر مجھے ڈر لگا ہے کہ اگر میں نے ان سے پوچھا تو کہیں بھانڈا پھوٹ نہ جائے. میں اسد سے پوچھتا ہوں. اسد آپ کو تو پتا ہے نا تانپورہ کیا ہوتا ہے؟ ہاں، یس گڈ کوسچن. نیکسٹ کوسچن. بھائی یہ ستار نہیں ہوتا؟ ستار وہ جو بگ سا گٹار ہوتا ہے، ایک جو گٹار ہوتا ہے نا، گٹار تو سبھی جانتے ہیں، مگر ایک جو بڑا سا ہوتا ہے وہ جس کے ایسے کر کے نوبز ہوتے ہیں، وہ اتنا بڑا کلاسیکل میوزک میں، تو دیٹ از تانپورہ. نیچے سے بیس وزنی ہوتی ہے اور آگے سے گٹار جیسا ہوتا ہے. ایگزیکٹلی. جبھی تو ایک گانا ہے سلمان خان کا جو اس پہ خاص طور پہ تانپورہ کے بیبی کو بیس پسند ہے، بیس کی وجہ سے وہ تانپورہ کا ذکر کر رہا ہے. ویسے تو لوگ یہ بھی سمجھتے ہیں کہ جو بیس ہوتی ہے کچھ لوگوں کی آواز میں ہوتی ہے، یا جب آپ میوزک سیٹ کر رہے ہوتے ہیں اس میں بیس
ٹریول، یہ چیزیں آپ سیٹ کرتے ہیں. تو مس بات تو آپ کی ہو رہی تھی، اکبر بادشاہ کی ہو رہی تھی، اور بات یہ ہو رہی تھی کہ اکبر بادشاہ کے دور میں جو آپ کے سب سے من پسند میوزیشین تھے اور جو گانا بڑا اچھا گاتے تھے، ان کا نام تھا تان سین. اور اکبر بادشاہ کا جو نا 9 رتن آپ جانتی ہوں گی، 9 رتن تھے نا، یعنی کہ 9 رتن مینس کہ ان کے وزراء تھے. وزراء کا تو پتہ ہے نا، یہ وزیر، جس طرح کچن کیبنٹ ہوتی ہے، اس طرح سے ایک جو ہے پارلیمنٹ میں جو ان کی بھی ایک کیبنٹ ہوتی ہے. تو وہ ان کی جو کیبنٹ اس دور میں ہوا کرتی تھی، اس میں کوئی وڈ ورک نہیں تھا، بلکہ وہ جو ہے نا وہ وزراء پہ مشتمل، اس کو 9 رتن کہتے تھے. ان میں ایک بڑے مشہور تھے بیربل. اور کون کون تھا ارسلان آپ کے ساتھ بیربل کے علاوہ؟ اکبر اور بیربل ہی ان کو یاد ہیں، کیونکہ وہی کارٹون یہ دیکھتے ہیں اکبر اور بیربل کے. اور اس میں جو ہے وہ فیضی بھی تھا اور ملا دو پیازا بھی تھا، اور ان میں تان سین بھی تھا. تو تان سین جب لگاتا تھا نا، ایسے راگ لگاتا تھا جیسے ماشاءاللہ آپ لگاتے ہیں. ایک دن یہ ہمارے سلطان بھائی بارش ہو پڑتی تھی. یہ بات اب سمجھ آئی ہے. دیکھیں نا، میں اس وقت سے مجھے پتا تھا کہ، اور وہ راگ کون سا ہوتا ہے جس سے بارش ہونے لگ جاتی ہے؟ سر وہ نہیں مجھے پتا، لیکن بارش والی بات پتا ہے نا، بارش کو کہتے ہیں. بتا بھائی وہ تو کون سا تھا آپ کا؟ یہ دوست تھا بڑا، بھول گیا نا، یہ بہت پرانی بات ہے، آج سے 400 پہلے تو بھول گیا. یہ راگ ملہار، ملہار جب وہ لگاتا تھا، آپ کو تو پتہ ہی ہے، آپ نے کبھی راگ ملہار لگایا؟ سر کوشش کرتے ہیں. بارش ہوتی ہے، 1-2 قطرے ہو جاتی ہے. جب بارش ہونا شروع ہو جائے گی تو پھر آپ بھی دیکھ لیں گے. بارش شروع ہوتی ہے تب یہ لگاتے ہیں. اچھا تاکہ بات ان کی ضائع نہ ہو. اسی طرح سے تان سین کی کسی سے پھڈا ہو گیا ہے بھی معاذ، جیسے آپ کا نہیں ہوا اس طرح سے اس کا پھڈا ہو گیا تان سین کا. تو اس نے کہا کہ میں نا آگ لگا دوں گا. اب اس نے کہا آگ لگاؤں تو لگاؤں کیسے؟ تو کچھ لوگ ہوتے ہیں وہ ماشاءاللہ باتوں سے ایسی آگ لگاتے ہیں، ایسی ادھر کی ادھر اور ادھر کی، ہیاں کی فوجاں ہوں اور ہواں کی فوجاں یوں، ایسے لگا دیتے ہیں نا. اس کو کیا کہتے ہیں وہ جو ایسی خواتین ہوتی ہیں جو ایسے بندے لگائی بجھائی کرتے ہیں؟ تو تان سین نے راگ لگایا. ذرا وہ کوئی راگ لگائے نا، ایک اچھا سا کوئی اونچی. یہ تو نہیں پتا کہ تان سین کون سا لگاتا تھا، لیکن میں بھی ایک یہ راگ دیپک. حضرات، میں اب مزید آپ کے اور ان کے درمیان مخل نہیں ہوں گا، اور جتنا زبردست نا، دیٹ واز ریئلی گڈ، کول. وہ جب میں امریکہ میں تھا، برانکس میں، تو وہاں پہ جو کالے تھے ان کے ساتھ کئی دفعہ ہمارا مقابلہ ہو جاتا تھا، اور اسی طرح سے وہ سمجھتے تھے میں بھی کچھ اسپینش وغیرہ ہوں. تو وہ ریپ آرٹسٹ وہاں پہ بڑے مشہور ہیں. تو میں نے بھی ان کے ساتھ ایک آدھ دفعہ ریپ کیا. مگر خواتین و حضرات، اصل گانا آج کے پروگرام کا بہت ہی خوبصورت جو ہے جس کی ٹوین، ایک تو ٹیون ہوتی ہے مگر جب بہت ہی خوبصورت ہو جائے تو ٹوین ہو جاتی ہے، تو وہ اسد اصغر صاحب اپنے کی بورڈ پہ، اور ادھر آپ کو سنائیں گے جو ہے سلطان، جو کہ سر اور سنگیت کے سلطان اگر کوئی ہیں تو وہ ہیں سلطانوں کے سلطان، سلطان بلوچ. مگر ان کا اللہ کرے آپ کی، میں بات صحیح کہہ رہا ہوں، وہ یہ آپ جو ہے نا گدڑی میں لال ہیں، یعنی کہ چھپے ہوئے ہیں. ابھی آپ یہاں ہو جائیں گے ولنگ ویز کے فیس بک پیج سے. تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ ایک تو مجھے بولنے کی عادت کم ہے، اور دوسرا میں شرمیلا بہت ہوں. یہ 2 باتیں ہیں، پرابلمز ہیں میرے ساتھ. ہاں جی. تو وہ جو برانکس میں کالے جو تھے ان کے ساتھ جو مقابلہ ہوا، تو اس میں ہم نے ایک دفعہ ان کے ساتھ ریپ کیا تھا. I'm a cool dude in a loose mood until I see those cheapos. Then my cool turns to drool, my style and ease surrenders to my urge for the cheese, the taste that goes crunch. It ain't easy being cheesy. بس یہ کافی ہو گیا. وہ اچھا سا کوئی یہ جو لوگوں کے دلوں کو چھو جائے. اور جذبے تو بہت ہیں دنیا میں، مگر جو والدہ اور ماں کی محبت کا جذبہ ہے اس سے بڑھ کر کوئی جذبہ نہیں.
بالکل آپ صحیح فرما رہے ہیں. اور ویسے بھی میں ایڈکشن کی طرف پھر آؤں گا کہ جب ایڈکشن پہ کوئی بھی شخص لگا ہوتا ہے اور دنیا جہان سے اسے نفرت مل رہی ہوتی ہے, ایک قسم کا وہ پوری سوسائٹی میں ہونے کے باوجود اکیلا ہوتا ہے, تنہا ہوتا ہے, تو وہ اندر ہی اندر سوچتا ہے, ماں باپ کو بھی سوچتا ہوگا کہ ماں میں کس کو بتاؤں کہ میری اندر کی حالت کیا ہے, میں بتا بھی نہیں سکتا ہوں کیونکہ لوگ تو میرے قریب نزدیک ہی نہیں آتے. کہنے کو بہت کچھ ہے مگر کس سے کہیں ہم, کب تک یوں ہی خاموش رہیں اور سہیں ہم, دل یہ کہتا ہے کہ دنیا کی ہر ایک رسم اٹھا دیں. میں آگے آپ کو تو اسی سے ریلیٹڈ ایک سانگ آپ کو سناتا ہوں. ویسے تو یہ بہت سنگرز نے گایا ہے لیکن میں بھی کوشش کر کے دیکھتا ہوں, اللہ بہتر کرے گا. اور یہ امید ہے آپ کو پسند آئے گا. پنجابی سانگ ہے پرانا. مائے لائیو سنائیں گے یا لپ سنگ کریں گے؟ نہیں, لائیو. لپ سنگ کا نہیں مزہ. پلیز. دھواں دکھے مرشد والا جا پھولا تا لال مائے نی میں کنوں آکھاں درد وچھوڑے دا حال نی مائے نی میں کنوں آکھاں درد وچھوڑے دا حال نی مائے نی میں کنوں آکھاں جنگل بیلے پیراں ڈھونڈیں دی اجے نہ ملے لال نی مائے نی میں کنوں آکھاں درد وچھوڑے دا حال نی مائے نی میں کنوں آکھاں ایکسلنٹ, مزہ آ گیا. مجھے ایسے لگا جس طرح جو ہے نا وقت تھم سا گیا اور آپ نے گانا ختم کر لیا, مجھے احساس بھی نہیں ہوا. آپ کو اچھا لگا؟ ہاؤ ڈیڈ یو لائک اٹ؟
سر ایسی فیلنگ آئی کہ جیسے ایک انسان کھو نہیں جاتا کسی شہر میں، وہ فیلنگ. سو میوزک از گڈ تھنگ رائٹ. ہر چیز کا ایک بیلنس ہو تو اچھا ہوتا ہے. اور موسیقی بھی اس قسم کی جو جس میں سوز ہو، جو کہ ہمیں اچھا کیا اس کو کہنا چاہیے، ایکسپریشن ہے کہ بھی ایموشنز کا، اینڈ اٹ شوڈ بی سودنگ. وہ جو ایسڈ راک اور وہ آپ کو تو وہ پسند ہوگا. میں پوچھ رہا ہوں، میں سر ان کو پرانے وقتوں کا میوزک، پرانے وقتوں کا مطلب کتنے پرانے زمانے کا، 60s کا، 60s کا وہ والا. یہ والا کون سا میوزک؟ وہ ایک تھا نا 60s کا بہت، کم سپٹمبر اور اس قسم کے وہ ہوا کرتے تھے گانے. ہاں کم سپٹمبر کا میوزک مجھے پسند ہے نا. اور آپ بتائیں آپ کو کب کا میوزک 90s کا پسند ہے؟ تھیم سانگس بیسکلی جیسے گاڈ فادر کا ہے، پھر گون ود دا ونڈ، پھر آگے دیکھیں تو بریو ہارٹ، پھر پریٹی وومن. مجھے یہ بتائیے کہ آپ ایڈکشن پریونشن اور جو ہمارے ایڈکٹ پیشنٹس ہوتے ہیں ان کے ساتھ کام کرتی ہیں، اور ان کے متعلق کچھ بتانا چاہیں گے آپ؟ ہاؤ از دیٹ ورک، ہاؤ ڈز اٹ ڈو یو کچھ آپ کو اس میں سے خود کو حاصل ہوتا ہے وین یو آر ہیلپنگ دیم؟ سر خود کو جو حاصل ہوتا ہے اٹس لائک کہ ابھی میں اگلے دن ان کو کہہ رہی تھی کہ وین پورا دن وین یو آر اٹرنگ پازیٹیو اسٹیٹمنٹس، تو ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے کہیں نہ کہیں آپ کی اپنا بھی جو ہے نا کتھارسس بھی ہو رہا ہوتا ہے نان وربل وے میں، اینڈ یو آر آلسو گیونگ یور سیلف پازیٹیو میسیجز کہ اوکے ایوری پرابلم ہیز اے سولوشن اینڈ دس ٹو شیل پاس اینڈ واٹ ایور جو بھی ہے نا. تو بائی دی اینڈ آف دا ڈے ایون اف یو ور کیرینگ سم تھنگ بگ ان یور ہارٹ، تو وہ کہیں نہ کہیں تھوڑا سا ایوننگ میں جا کے سیٹل ڈاؤن ہو جاتا ہے، اینڈ دین یو مے بی یو سلیپ اوور اٹ اینڈ دا نیکسٹ مارننگ از اے نیو مارننگ. تو اس طریقے سے انڈائریکٹ وے میں ہیلپ ہوتی ہے. اور اگر آپ پراپرلی دیکھیں ٹریٹمنٹ کو تو آئی بلیو کہ اسپیشلی یہاں ولنگ ویز میں ہمارا ٹریٹمنٹ اتنا اسٹرکچرڈ ہے کہ وی نو کہ کس بندے کی کیا ضروریات ہیں، اینڈ وین وی اپلائی دوز پروگرامس one by one, so we can predict after 100 days or whatever the number of days we plan کہ at the end of 100th day patient جو ہے وہ کچھ نہ کچھ he is carrying something with himself. good. میں اس پہ ایک اور اس کا جو مس نے کہا اس کی فلپ سائڈ پہ بات کروں گا. دیکھیں پیشنٹس کے اوپر آپ کام کرتے ہیں، بینگ کلینکل سائیکالوجسٹ، آپ کی ایک ٹیم ہے، سائیکیٹرسٹ کے ساتھ کام کرتے ہیں، اور آپ جو پریونشن کا کام کر رہے ہوتے ہیں، ایڈکشن کے اوپر کام کر رہے ہوتے ہیں، مینٹل ڈس آرڈرز کے جو پیشنٹس ہوتے ہیں ان کے ساتھ کام کر رہے ہوتے ہیں. اگر کاؤنسلنگ کر کر کے ان کی بات سن کے اور کبھی ریزسٹنس ان کی کہ وہ ریزلٹس کئی دفعہ نہیں بھی آتے، کئی دفعہ فیملیز جو ہیں بہت کچھ ایکسپیکٹ کر رہی ہوتی ہیں اور آپ کو لگتا ہے کہ وہ کچھ ڈلیور، آپ تو جانتے ہیں کہ اٹ از اے سرٹن لانگ لاسٹنگ پروسیس، بٹ دے ایکسپیکٹ میریکلس کہ فوراً اوور نائٹ کچھ ہو جائے. تو کبھی یہ بھی ہوتا ہے کہ آپ رات جاتے ہوئے تھک جاتے ہیں، سارا دن کا بوجھ جو ہے، ناؤ یو نیڈ سم ٹائم فار یور سیلف اینڈ یو نیڈ ٹو انوائنڈ یور سیلف. بالکل، یہ جاب تھوڑی ہیکٹک ہے کیونکہ ہم سارا دن ان کی چیزوں کو ایبزارب کرتے ہیں، ان کی نیگیٹو ایکسپیرینسز کو ایبزارب کرتے ہیں، ان کی ایموشنز کو ایبزارب کرتے ہیں. تو ہمارا جو ہے وہ ہمیں بھی ایموشنل کیتھارسس کی ضرورت ہوتی ہے. تو ہم اچھے کاؤنسلرز بھی ہیں، ہم ایک دوسرے کی کاؤنسلنگ بھی کرتے رہتے ہیں، صرف پیشنٹس کی نہیں کرتے، ایک دوسرے کی بھی کاؤنسلنگ کرتے رہتے ہیں. دن میں آدھا کا گھنٹہ ہم نے ایک دوسرے کی کاؤنسلنگ کے لیے بھی رکھا ہوتا ہے. اور آپ میں یہ بھی اچھی بات ہے کہ آپ ہمیشہ چیزوں کی جو کوئی ایک اس کی وٹی سائڈ ہے، جو اس کا ہیومر ہے، کیونکہ ہیومر بھی تو میرا خیال ہے ایک تھیراپی، ہاں ہیومر بھی ایک تھیراپی ہے، اور ہیومر تھیراپی بھی ہے، اور وہ بہت ضروری ہے. بہت بالکل ایسا کچھ چیزیں لائٹر نوٹ پہ بھی ڈیل کر لی جائیں تو وہ بہتر طریقے سے ہو جاتی ہے. یعنی کہ جیسے موسیقی مدد کرتی ہے اس طرح سے جو مزاح ہے، اور اگر کسی کے اوپر طنز نہ ہو، اگر کسی کو ہم ہٹ نہیں کر رہے، کیونکہ اکثر ایسا بھی ہو جاتا ہے کہ
तंज से लोग जो है हंसी लेते हैं, ये मगर वो एक एंगर एक्सप्रेशन है जिसको कहते हैं गुरीला ह्यूमर। गुरीला वॉरफेयर, जैसे छुप के हमला करते हैं। गुरीला ह्यूमर में यही होता है कि हम ह्यूमर के थ्रू अपनी जो नेगेटिव इमोशंस हैं उनको एक्सप्रेस करते हैं और फिर बाद में कहते हैं कि हमने तो मजाक किया, लेकिन एक्चुअली जो है वो पीछे रिजेंटमेंट्स और एंगर फीलिंग्स होती हैं। हाउ अबाउट पोएट्री? पोएट्री इज पोएट्री एन एक्सप्रेशन ऑफ हाउ यू फीलिंग? बहुत पावरफुल एक्सप्रेशन है पोइट्री। और पोइट्री फिर ऐसे ना, इट्स लाइक कि जैसे वेव्स होती हैं इन द सी, दे टेक यू, पोइट्री टेक्स यू अलोंग। मतलब पोइट्री इज लाइक एन एवर लास्टिंग सॉर्ट ऑफ एक्सप्रेशन। ठीक, अच्छा, आपने कोई एक पोइट्री हमसे शेयर की थी दोनों ने, जो कि आपके किसी विलिंग वेज के पेशेंट्स ने खुद लिखी थी। मैं चाहूँगा कि वो पोइट्री जो है नाजरीन आप भी हमारे साथ देखें, और मैं असद असगर को कहूँगा, असद यू नीड माइक और समथिंग, इनको माइक दें मुआज़, और जो है इसको हम पीछे प्ले भी करेंगे। और मुआज़ बी क्विक अबाउट इट प्लीज़। सर वो पोइट्री मैंने अभी, चूँकि आप दिखा रहे थे, बड़ी इतना कोई कमाल की वर्डिंग है उसमें, जिसने भी लिखी है जी बहुत कमाल। और ये क्रेडिट आपको भी जाता है कि आपने कहा कि इसको कंपोज करके गुनगुनाया। हाँ, मतलब मैं तो क्रेडिट ले ही लूँगा ना इधर उधर से करके जो है ना अपना थोड़ा सा, बट ऑनेस्टली आपने जैसे बिल्कुल कहा, और आपने भी वो उसको जो है गुनगुनाया, और मैं ये चाहूँगा कि आप प्रॉपरली उसको जो है ना अगले कुछ दिनों में हम चाहेंगे इसको रिकॉर्ड करवाते हैं। असद ने जो है जो ही आई, ही हैज़ बीन वेरी काइंड, और उसका क्योंकि वो म्यूजिशियन वाला है, उसने कहा कि आई विल गिव इट अ शॉट एंड आई विल गिव इट अ ट्राई। तो जिसको कहते हैं ना एड लिब, फ़ौरन बग़ैर तैयारी के असद जो है इसको कर रहे हैं। तो then we will discuss different feelings in this poetry. पहले whenever you are ready असद, तो ज़रा प्लीज़ वो हमें दिखाइए भी। Like a heart, people don't know about its charm. For now it's pain in the long run scheme, in the long run it's a game. I know it's long run, but I'm done with junkie pride. But I'm done with junkie pride. Recovery can be full of fear, but it's better than the family tears. But it's better than the family tears. We cry over 100 days, but there are no ways. In willing ways healing, in willing ways, the healing so spiritual. In willing ways, the healing so spiritual. Because in the Americans, because in their make Americans, because in here the Americans.
جی اٹس quite difficult एकदम اچانک سے اس کو بنانا. بہت اچھا مزہ آیا, ویری نائس, اٹس ویری گڈ. جی تو مجھے یہ بتائیے مس ہرا کہ کس طرح سے آپ کو یہ نظم اس سے انسپریشن آپ نے کیسے لی, بیکاز یو آر دا ون both of you who have given me this poetry and you wanted to talk about it. سر ایکچولی میں اوپر پروگرام ٹیچ کر رہی ہوں اسٹیئنگ سوبر پیشنٹس کو, تو اس کے اندر بیسکلی جو آپ کا ڈیزیز کانسیپٹ ہے, دین ایبسٹیننس, دین سوبرائٹی, ریکوری, تو وہ اٹس لائک پورا ان اے فلو یو ٹیچ یور پیشنٹس کہ کس طرح آپ ریکوری کے کچھ اسٹیپس ہیں, ہاؤ یو ٹیک دو اسٹیپس. تو ان میں سوبرائٹی پہ بات ہو رہی تھی. سب سے پہلے تو مجھے یہ بتا دیجئے کہ ریکوری کیا ہے, اور پھر سیکنڈ پہ بتائیے سوبرائٹی کیا ہے. اچھا سر, ریکوری بیسکلی ہے ٹو ریکور فرام اے ڈیزیز, ٹھیک ہے. تو پیشنٹس ٹینڈ ٹو تھنک کہ خالی ایبسٹیننس جو ہوتی ہے نا, یعنی کہ اف یو ایبسٹین فرام ڈرگز اور الکوہل, نہ وہ کیا کہتے ہیں ڈرگز جو ہیں جو کہ ان کو خراب زندگی کو کر رہی ہوتی ہیں, منشیات وغیرہ, جب وہ ان کو استعمال کرنا چھوڑ دیتے ہیں تو اس کا مطلب ہے یہ بہترین ہو جاتا ہے. کہ اس کا مطلب ہے کہ یہ ریکوری ہے. اٹس اے کمبینیشن آف ایبسٹیننس اینڈ ہیلدی لائف اسٹائل. تو یہ کافی نہیں ہے صرف ڈرگز استعمال نہ کرنا؟ نہیں, صرف ایبسٹیننس ہے. اچھا, وہ استعمال نہیں کر رہے, مگر یہ پوری ریکوری نہیں ہے. پوری ریکوری میں پھر آپ کا سوبرائٹی بیسڈ لائف اسٹائل آ جاتا ہے, جہاں پہ آپ کے جو ایکیوٹ وڈرالس پلس پوسٹ ایکیوٹ وڈرالس جن میں سمٹمز ہوتے ہیں, فار انسٹنس یو آر انیبل ٹو تھنک کلیئرلی, سلیپ پرابلمز ہوتی ہیں, پھر آپ ایٹنگ پرابلمز آ جاتی ہیں, پھر اس میں فزیکل ڈسکارڈینیشن, اینڈ دین ایموشنل انسٹیبلٹی ہے, ایموشنل اوور ریئیکشن اینڈ نمنس ہے. یعنی جب کوئی ڈرگ استعمال کرنا چھوڑ دیتا ہے تو اس کو یہ تمام ایشوز آتے ہیں, یہ جو آپ بتا رہے ہیں, اور یہ تقریباً 6 مہینوں سے 2 سال تک, 24 months, 2 سال تک ہے. تو لوگ تو ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ فوری کام ہو جائے گا, ٹھیک ہو جائے گا. نشہ استعمال کرتے کرتے ان کو کئی سال گزر چکے ہوتے ہیں, مگر وہ چاہتے ہیں کہ ریکوری فوری ہو جائے. وہ ان کو لگتا ہے کہ ان کا ڈیٹاکسیفیکیشن ہو گیا ہے تو وہ ریکور ہو گئے ہیں. ڈیٹاکسیفیکیشن مطلب میڈیسنس کے تھرو جو ہم باڈی کو ڈیٹاکسیفائی کرتے ہیں, دوائیاں ساری جو ہیں وہ ہم استعمال کرواتے ہیں, ان کو ایک لائف سٹائل سکھاتے ہیں, اور ان کے جسم میں جو چیزیں ان کو ستیہ ناش کر رہی ہوتی ہیں دماغ کو اور جسم کو, جو ڈرگز وہ جب نکل جاتی ہیں تو اس کو پروسیس کو کہتے ہیں بایو سائیکو سوشل اینڈ اسپریچول ایسپیکٹس کو ہم نے ڈیل کرنا ہوتا ہے. تو بایولوجیکلی تو ان کا ڈیٹاکس ہو جاتا ہے. تو وہ کتنے دن میں؟ ان اے ویک, کبھی کبھی کچھ کا لنگر آن کرتا ہے تو 45 days تک بھی چلا جاتا ہے, بٹ موسٹلی فرام 7 days to 45 days. کیونکہ وہ پوسٹ ایکیوٹ وڈرالز اینڈ ایکیوٹ وڈرالز بیسکلی ان کو بھی تو پاس کرنا ہوتا ہے. تو اس میں اکثر پیشنٹس کو یہ غلط فہمی ہو جاتی ہے, جس کو ہم ڈینائل بھی بولتے ہیں, کہ فلائٹ انٹو ہیلتھ, کہ اب وی آر فائن سو وی ڈونٹ نیڈ دا ٹریٹمنٹ. پلس اٹس ویری ڈیفیکلٹ فار دیم ٹو لیو ان اے ریہیب, بیکاز ہر چیز سے تو منع کیا ہوتا ہے یہاں پہ, اور ان کو عادت ہوتی ہے رہنے کی ایز اے فری برڈ, منمانیاں کرنے, ایگزیکٹلی منمانیاں کرنے کی, مینیپولیٹ کرنے کی. تو یہاں پہ وہ اس میں سے کوئی بھی ڈیفینس میکینزم یوز نہیں کر سکتے ہم میں سے کسی پہ بھی. حالانکہ کافی مزیدار قصے ہوتے بھی ہیں, پیشنٹس ملنگر بھی کرتے ہیں, فیک کرتے ہیں کہ ہمیں اور فزیکل پرابلمز آ رہی ہیں, ہم لونلی فیل کر رہے ہیں, ڈپریس فیل کر رہے ہیں, گھر سے دور رہ کے پیرنٹس یاد آ رہے ہیں جو ویسے کبھی نہیں یاد آ رہے ہوتے. تو ان کی ہم پھر ان ساری چیزوں کو, ایموشنل پرابلمس کو بھی ڈیل کرتے ہیں, بیکاز پھر آپ کے سائیکولوجیکل اور سوشل میں یہی چیز آ جاتی ہے نا ایسپیکٹس, کہ آپ کے جو اوور ریئیکشنز ہیں ان کو آپ نے کس طریقے سے مینیج کرنا ہے, ہاؤ ٹو ریئیکٹ اپروپریٹلی. اور سوشل میں پھر آپ کے ریلیشن شپس ود یور فیملی, ود یور فرینڈز, اب فیملیز بھی آ رہی ہوتی ہیں آن ڈیلی بیسز. وی ٹیل دیم کہ آپ نے کس طریقے سے اس کو ڈیل کرنا ہے یہاں پہ بھی اور باہر جا کے بھی, کیونکہ یہاں بھی پیشنٹس کافی کرائسس کریٹ کرتے ہیں. لیکن یہ ہے کہ آفٹر 2 weeks everything gets stabilized. تو پیشنٹ اور فیملی 1 page پہ ہوتی ہے. پیشنٹ realizes کہ I have a disease which is chronic in nature and I need to get the treatment. اور سوبرائٹی میں بتائیے گا کہ سوبرائٹی کو کیسے آپ دیکھتے ہیں, سوبرائٹی کیا چیز ہے؟ سر سوبر رہنا, ایبسٹین ڈرگ سے بھی کرنا, اور ساتھ میں جو ہیلدی لائف اسٹائل کا کمبینیشن ہے اس کے ساتھ, جس میں سلیپ ہائیجین مینٹین کرنا بھی ہے, آپ کی بیلنس ڈائٹ لینا بھی ہے,
बैलेंस्ड रिलेशनशिप को लेकर चलना भी है, वॉक एंड एक्सरसाइज भी है, इमोशनल रेगुलेशन भी है. तो सारी चीज़ें जो कि आपको एक हेल्दी लाइफ गुजारने में फैसिलिटेट करती हैं, उन सब चीज़ों को अगर आप प्रैक्टिस कर रहे हैं तो इट्स मीन कि आप सोबर रह रहे हैं. और सोबराइटी में सिर्फ और सिर्फ आप ड्रग से एब्सटेन नहीं करेंगे, बल्कि उसके साथ हेल्दी लाइफस्टाइल भी गुजारेंगे. अगर आपके पुराने पैटर्न्स होंगे जो कि अनहेल्दी पैटर्न्स होंगे, तो आपको विद इन फ्यू डेज आप रिलैप्स की तरफ जाते हैं. अच्छा, ये जो आपने नज़्म चुनी है, इसमें इन्होंने लिखा है कि सोब्राइटी सीम्स लाइक ए हार्म, पीपल डोंट नो अबाउट इट्स चार्म. तो सोब्राइटी जब ये हासिल कर रहे होते हैं आप लोगों के पेशेंट्स यहाँ विलिंग वेज में, जो इंडोर पेशेंट्स होते हैं, क्या आउटडोर पेशेंट्स को भी आप मदद देते हैं? बिल्कुल, आउटडोर बेसिस पे भी ट्रीटमेंट होता है. जिनको हमें लगता है कि अभी उनकी जो डिजीज़ है वो इतनी ज़्यादा, जैसे कहते हैं ना, अभी प्राइमरी, अभी वो पुख्ता कार नहीं हुए. एग्जैक्टली. और कुछ वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाने के भी काबिल होते हैं, उनकी स्ट्रांग होती है, तो कंप्लायंस भी ज़रा ज़्यादा होती है, और थोड़ा सपोर्टिव एनवायरनमेंट होता है, इतना क्राइसिस नहीं होता उनकी लाइफ के अंदर. ये आउटडोर में हाँ जी, ये मुमकिन हो जाता है. जिनकी लाइफ में ऑलरेडी क्राइसिस ज़्यादा नहीं है और यानी कि डिसफंक्शनैलिटी ज़्यादा नहीं, जिनकी लाइफ में क्राइसिस बहुत ज़्यादा होता है, उनको विलिंग वेज जो है मुर्गी की तरह अपने परों में ढांप लेता है फॉर इंडोर ट्रीटमेंट फॉर 100 डेज. उनको ज़रा तगड़ा करते हैं, इमोशनली भी, खिला पिला के भी. और जिन लोगों का ज़रा कुछ बेहतर होता है, जो कि जिनकी फैमिली सपोर्ट मुझे लगता है कि ज़्यादा अच्छी होती है, उनका आउटडोर ट्रीटमेंट भी कुछ आसान हो जाता है. बिल्कुल ऐसा हो जाता है. अच्छा, ये बताइए कि जब ये सोब्राइटी का और रिकवरी का प्रोसेस शुरू हो जाता है, तो इसमें कोई लड़खड़ा भी जाते हैं कभी? ये जब एक दफ़ा शुरू हो जाता है तो फिर ये स्मूथ टिल दी एंड चलता है? नहीं, लड़खड़ाते हैं इनिशियली, कभी कभी लैप्सेस जिन्हें हम कहते हैं, यानी ज़रा सा लड़खड़ाना, और फिर इवेंचुअली अगर ज़्यादा लड़खड़ा जाएंगे तो फिर रिलैप्स. तो लेकिन उनको वी टेल देम बिफोर हैंड, जैसे कि अगर कुछ पैटर्न्स होते हैं डिजीज़ के, एडिक्शन के जी, कि रीजेनरेटिव है, डीजेनरेटिव है, इंटरमिटेंट है और स्टेबल है. कि जैसे रीजेनरेटिव में द सिम्टम्स दे गेट बेटर विद टाइम, डीजेनरेटिव में दे गेट वर्स विद टाइम, इंटरमिटेंट पे अप एंड डाउन, कभी वर्स कभी बेटर, और स्टेबल पे दे स्टे द सेम. फिर कुछ डेवलपमेंटल पीरियड्स हैं ऑफ रिकवरी, जिसके अंदर वी टेल देम कि प्री ट्रीटमेंट से आपने स्टार्ट करना है, वेयर यू हैव टू नो अबाउट द डिजीज़. देन कम स्टेबलाइजेशन, वेयर यू शुड नो कि आपने अपने थॉट प्रोसेसेस, इमोशनल प्रोसेसेस, आपने अपनी मेमोरी, जजमेंट, इन सब चीज़ों को किस तरीके से जो है वो स्टेबल करना है. फिर अर्ली रिकवरी, मिडिल रिकवरी, लेट रिकवरी. सो वी टीच देम एवरी स्टेप ऑफ द वे कि आपने every step of the way you kind of hold their hand and you know, first of all you tell them how to and then you leave them. वो जैसे पहले जो एक पायलट होता है वो किसी के साथ बैठता है और उसके कुछ फ्लाइंग आवर्स होते हैं और फिर वो खुद एक उड़ान भर लेता है, इंडिपेंडेंट लाइफ गुजारने के लिए ट्रेन किया. लेकिन इनके केस में इट्स मोर लाइक कि आप बच्चे को चलना सिखा रहे हैं टू बिगिन विद. अब बाद में फिर उनको आहिस्ता आहिस्ता आ जाता है. अच्छा, इसमें एक जो नज़्म है ये वाली, फॉर नाउ इट्स अ पेन, इन द लॉन्ग रन इट्स अगेन. दे रियलाइज, द रियलाइजेशन इज़ देयर. मगर रियलाइजेशन के बावजूद वो क्या वजह होती है, वो क्रेविंग क्या होती है कि जब भी वैसी ही सिचुएशन में वो आते हैं तो फिर या कोई स्ट्रेस में आते हैं या कोई सेलिब्रेशन में आते हैं तो भाग के फिर उसी नशे की तरफ. क्या नशे की भी कोई मेमोरी होती है? हाँ, ये भी कोई हाईजैक कर लेता है दिमाग को. बेसिकली एडिक्टिव इटसेल्फ, द वर्ड एक्सप्लेन्स अ लॉट. उसके अलावा वो एक जो फिजिकल नीड होती है ना, और वो फिजिकल और साइकोलॉजिकल जब मिल जाती है आपस में, जैसे हम कहते हैं स्लिपरी प्लेसेस, स्लिपरी फ्रेंड्स. अब ये फेस्टिवल्स पे स्पेशली न्यू ईयर हो गया, ईद हो गई, तो वो स्लिपरी इवेंट्स हैं. फिर स्लिपरी फ्रेंड्स अगर साथ होंगे तो ऑब्वियसली अगर कोई एक बंदा ट्रीटमेंट लेके भी गया है एंड देन द फ्रेंड जो है साथ, ही और शी फोर्सेस हिम कि नो, टेक इट फॉर वंस, कुछ नहीं होगा. अब वो फ्रेंड को तो नहीं पता ना, इनको बेशक हमने यहाँ से बता के भेजा हुआ है कि आपकी बॉडी अब टॉलरेट नहीं करेगी बिकॉज यू हैव बीन थ्रू द ट्रीटमेंट, ठीक है. लेकिन फ्रेंड को तो ये सारी चीज़ें नहीं पता, उसको डिजीज़ कॉन्सेप्ट नहीं पता, उसको नहीं पता कि हाउ डिफ़िकल्ट इट इज़ टू स्टे सोबर बोथ फिजिकली एंड साइकोलॉजिकली.
تو وہ جب ایسی سینیریو میں جاتے ہیں آل آف اے سڈن دے فیل ویک. یہاں پہ دے فیل ویک کہ وہاں پہ تو یہاں پہ اگر ان کو کریونگز ہوتی بھی ہیں دے ڈسکس اٹ ود اس, یا فیملی کو بھی کبھی کبھی بتا دیتے ہیں. تو ایوری ون ہیز سم تھنگ گڈ ٹو سے ٹو دیم کہ کوئی بات نہیں اگر کریونگ ہو بھی رہی ہے تو آسک یور کاؤنسلر, یو کین مینیج اٹ. بٹ باہر نکل کر تو جب اگر سلپری انوائرمنٹ میں ہوں گے تو وہاں تو کوئی نہیں یہ بات بتائے گا نا. دے ول بی لائک کہ پھر وہ پیئر پریشر, ٹھیک ہے, گروپ کنفارمٹی, پیر صاحب کا پریشر, پیر صاحب, فرینڈس پیر صاحب ہی بنے ہوتے ہیں, کوئی بات نہیں لے لو تھوڑے سے کچھ نہیں ہوئے گا. اینڈ دین دیر آر ملین آف ایپیسوڈس جہاں پہ وہ اوور ڈوز کر کے ڈیتھس بھی ہوئی ہیں پیشنٹس کی, بیکاز دے فورگیٹ کہ ہماری باڈی اب ٹالریٹ اس طرح ڈرگ کو نہیں کرے گی جیسے پہلے کبھی کر لیتی تھی. وی کین ناٹ گو بیک ٹو دا یوزر اسٹیج. صحیح ہے. ایسا ہے نا سلطان کے مرشد بھی اگر کوئی آپ بنائے, پیر بھی بنائے, یار بھی بنائے تو سوچ سمجھ کے بنانا چاہیے, کیونکہ جو ایسے لوگوں سے یاری ہوتی ہے وہ بڑی مہنگی پڑ جاتی ہے. اور ایک یہ جس طرح سے ابھی ہماری دونوں کلینکل سائیکالوجسٹ جو ہیں بات کر رہی تھیں ایڈکشن کی, یہ سبسٹنس ایبیوز ہے, یعنی کہ جو کوئی ایسی ڈرگز یوز کر رہا ہے. کچھ لوگوں کو جو ہے نا پیپل ایڈکشن بھی ہوتی ہے, لوگوں کی ایڈکشن بھی ہو جاتی ہے, اور وہ کئی دفعہ سمجھتے ہیں کہ یہ عشق ہے, اور یہ لو ایڈکشن جو ہے وہ بھی بڑے بڑے رنگ دکھا دیتی ہے. اور پھر جو آپ لوگ گانے گاتے ہیں اور جو موسیقی کی دنیا ہے, اس میں کئی دفعہ جو ہے لو کو, اس جذبے کو جو ہے بھی بڑا اچھا, مگر کئی دفعہ اس طرح سے پیش کیا جاتا ہے, فلموں میں پیش کیا جاتا ہے تو وہ الٹا ہو جاتا ہے. وہ کہتے ہیں نا الٹی ہو گئیں سب تدبیریں, کچھ نہ دوا نے کام کیا, آخر اس بیماری دل نے اپنا کام تمام کیا. یہ لمبا شعر تھا, یاد کرنا مشکل تھا, ہے نا, میموری ٹیسٹ بھی اس میں ہو جاتا ہے. جی, جیسے آپ فرما رہے تھے کہ دوستوں کی سلیکشن بھی سوچ سمجھ کے کرنی چاہیے. دوست آپ کا آئینہ ہوتے ہیں. یس, جیسے کہتے ہیں نا کہ میاں بیوی ایک دوسرے کا لباس ہوتے ہیں. بالکل ایسا ہے. دوست آپ کا آئینہ ہوتے ہیں. تو اگر آپ ریکور ہو کے جاتے ہیں اور دوبارہ سے آپ کو آفر کرتے ہیں دوست کہ آپ یہ ڈرگ لیں, تو آپ جب ایک دفعہ منع بھی کر دیتے ہیں تو وہ سامنے سے بلیک میلنگ ہوتی ہے, یار تو یاراں دا یار نہیں, پہلے تو ایسے نہیں تھے, پہلے تو ایسے نہیں تھے آپ. صحیح ہے. یہ کیا ایک دفعہ سے کیا ہوتا ہے, وہ میرا کہنا نہیں مانے گا, مطلب ایسی باتیں کر کے تو وہ پھر وہ ایموشنل بلیک میلنگ ہو جاتی ہے. وہ کہتے ہیں کہ یار ایک دفعہ کچھ نہیں ہوتا, دوست ناراض نہیں کرنے. تو اس کو سوچنا چاہیے کہ میری, اگر میں اپنی زندگی کے لیے بہتر نہیں سوچ رہا ہوں, اپنی زندگی سب سے زیادہ تو مجھے یہ چیز ہے نا, تو اگر میں خود اپنی زندگی کے بارے میں بہتر نہیں سوچ رہا ہوں تو دوست کیوں سوچیں گے؟ جب آپ کو دوست کہہ رہے ہیں کہ یہ چیز لے لو اور آپ کو پتہ ہے کہ یہ میرے لیے نقصان دہ ہے تو پھر بھی آپ لے رہے ہیں, اٹ مین کہ آپ اپنے آپ سے پیار ہی نہیں کرتے. آپ کو اپنے آپ سے زیادہ دوستی عزیز ہے, جو کہ نام کی ہوتی ہے وہی دوست. وہ کہتے ہیں نا کہ دوستوں کو راز نہ دیں کیونکہ دوستوں کے بھی دوست ہوتے ہیں. آپ نہیں پیئیں گے تو وہ کسی اور کو کہہ دیں گے. صحیح, حرف آخر کچھ نہیں ہوتا. تو میرے خیال میں یہ بات صحیح کہہ رہی ہیں کہ جب آپ ریکور ہو کے جاتے ہیں تو آپ کو کوشش کرنی چاہیے کہ دو ٹوک کہ بھائی دوستی آپ کی عزیز ہے, اگر آپ میرے دوست ہو تو میری زندگی کا فائدہ سوچو. میری زندگی کا فائدہ یہی ہے کہ آپ ایسی چیزیں مجھے نہ دیں. ٹھیک ہو گیا. اگر وہ آپ کے دوست ہوں گے تو میرے خیال میں اوائڈ کریں گے. اگر آپ پھر بھی وہ کہتے ہیں کہ آپ کرو تو اٹ مین وہ آپ کے دشمن ہیں. یہ دوست نہیں ہے ایسے, اور دوست ہوتا نہیں ہر ہاتھ میں لانے والا, یہ تو آپ جانتے ہیں. وہ آپ تو دستانے پہن لیتی ہیں اکثر, ہے نا. تو مجھے یہ بتائیے کہ یہ سبسٹنس ایبیوز جو ہے یہ زیادہ مشکل ہے ایڈکشن ٹریٹ کرنا, یا یہ جو لوگوں کو پیپل ایڈکشن ہو جاتی ہے یہ زیادہ مشکل؟ سر یہ جو ایڈکشنز ہیں یہ آپس میں انٹر لنکڈ ہیں. ایسے لوگ جو کہ سبسٹنس کو ابیوز کرتے ہیں یا بہت زیادہ اوورلی ڈیپینڈنٹ رہے ہیں کسی سبسٹنس کے اوپر, تو ان کے اندر ٹینڈنسی موجود ہوتی ہے دوسری نان کیمیکل ایڈکشنز میں بھی جانے کی, جس میں ریلیشن شپ ایڈکشن بھی ہے, آپ کی اسکرین ایڈکشن بھی ہے, فوڈ ایڈکشن بھی ہے, آپ کی ورکہولزم بھی ہے. تو بیسیکلی ایڈکشن ایک اسی پرسن کو ہوتی ہے نا جو کہ بیلنس نہیں کر پاتا چیزوں کے بیچ میں. ہم بہت زیادہ obsessed ہو جاتے ہیں. ایڈکشن از این ایکسٹریم بیہیویئر. بالکل, یہ ایکسٹریم بیہیویئر ہے جب ہم ایک بیلنس مینٹین نہیں کر پاتے. ہر چیز کو ماڈریشن کے ساتھ اور بیلنس کے ساتھ ہی کریں تو ہماری لائف ایک فنکشنالٹی کے ساتھ ہم چلتے رہتے ہیں اپنی لائف میں. صحیح بات. لیکن اگر ہم چیزوں کو بیلنس کے ساتھ نہیں لے کر چل رہے,
ہم بہت زیادہ ایک ہی چیز کی طرف ہماری انکلینیشن ہے, تو یہ چیز ہماری لائف میں ڈسفنکشنالٹی کو, ڈسٹربنس کو لے کر آتی ہے. تو ایسے لوگ جن میں ایڈکٹیو ٹینڈنسیز ہیں وہ ریلیشن شپ ایڈکشن میں بھی جا سکتے ہیں, کسی سبسٹینس ایڈکشن کی طرف بھی جا سکتے ہیں, اور دوسری نان کیمیکل ایڈکشنز کے اندر بھی انوالو ہو سکتے ہیں. ٹھیک ہو گیا. مس پارس جو ابھی بات کر رہی تھیں ہیرا, آپ یہ بتائیے کہ یہ پرسنالٹی ٹائپس ہوتی ہیں جو زیادہ پرون ہوتی ہیں ایڈکشن کے لیے, یا یہ کوئی خاص پرسنالٹی ٹائپس نہیں ہوتی؟ از اٹ کائنڈ آف genetics that play some role? Is it environment that plays some role for somebody to become an addict, or is it the mixture of these both? It's a mixture, amalgamation of all these factors that you just explained. Personality factors بھی role play کرتے ہیں. Etiology بولتے ہیں بیسکلی ہم اسے ڈیزیز کی. اس میں آپ کے انوائرمنٹ, اس میں پنجابی جو ہے اٹ بچ جاتی ہے, ایٹیولوجی اٹ لگ رہا ہے. Is it that? No. اچھا وہ نہیں مجھے سمجھ آئی جو آپ نے بولا ہے. اینٹ نہیں ہوتی, کہتے ہیں اینٹ مار دی. اینٹ کو اردو پنجابی میں کہتے ہیں اٹ, جویں انگریزی میں نہیں آئی ٹی لکھتے اٹ. تو ایٹیولوجی آپ نے کہا نا, ایٹیولوجی آف ڈیزیز. اچھا میں نے ایٹیولوجی بولا تھا. وہ اور چیز ہے ایٹیولوجی. جی. تو اس میں پرسنالٹی فیکٹرز, انوائرمنٹل فیکٹرز, بیسکلی رسک فیکٹرز جنہیں ہم بولتے ہیں. تھوڑا تو رسک لینا پڑتا ہے نا. وہ تو ہر چیز میں ہی رسک ہے. تو اور اس میں ساتھ آپ کے جینیٹک فیکٹرز کے پری ڈسپوزڈ کوئی ہو ٹورڈز ایڈکشن, اور پھر یہی بایولوجیکل فیکٹرز, اور کچھ لوگوں کو ساتھ کو موربڈ ڈس آرڈرز بھی ہوتے ہیں. جیسے اگر آپ DSM-5 میں دیکھیں تو جب ریوائز ہوئی ہے 2013 تو انہوں نے ہر ڈس آرڈر کے ساتھ ایک کیٹیگری نہیں ایڈ کی ہے, سبسٹنس انڈیوسڈ. فار انسٹنس اگر بائی پولر ہے تو سبسٹنس انڈیوسڈ بائی پولر ڈس آرڈر, سبسٹنس انڈیوسڈ فلانا ڈس آرڈر, اینڈ سیم گوز آن اینڈ آن. یعنی کہ ایک پنجابی تھوڑی تھوڑی مجھے ذہن میں آ رہی ہے, اور اس سے یہ فائدہ بھی ہوگا کہ آپ کی بھی پنجابی امپروو ہو جائے گی. وہ کہتے ہیں کہ اکتساب دوجا اڑنا, یعنی کہ ایک تو وہ نشہ استعمال کرے تو اوپر سے اس کی بیک گراؤنڈ میں کوئی ایسی ٹینڈنسی پہلے سے موجود تھی, تو ایک چیز دوسرے کو خراب کرتی ہے. نشہ جو ہے اس کو ڈس آرڈر کو خراب کرتا ہے, اور ڈس آرڈر نشے کی طرف رغبت دلاتا ہے. اٹس اے کائنڈ آف ڈاؤن ورڈ اسپائرل. بالکل ایسا کچھ ہے. بالکل. اگر آلریڈی کوئی النس موجود ہے تو اس کی وجہ سے بھی ایڈکشن کی طرف آنے کی ولنریبلٹی بڑھ جاتی ہے. اور کچھ انڈیویجولز میں اگر آلریڈی ایڈکشن کے اندر ہیں تو کوئی فزیکل النس ہے, لائک ڈائبٹیز ہے یا اور کوئی فزیکل ایشو ہے, وہ مزید بڑھ جاتا ہے. جس طرح یہ موڈ کے ایشوز ہیں, بائی پولر کے ساتھ پیشنٹس آتے ہیں جن میں جس طرح میں سے ہیرا نے کہا کہ کوماربڈ ہوتے ہیں وہ ڈس آرڈرز. ایڈکشن کے ساتھ ساتھ موڈ کے ایشوز بھی ہوتے ہیں, ایڈکشن کے ساتھ ساتھ سائیکوٹک فیچرز کے ساتھ بھی پیشنٹس آتے ہیں, ایڈکشن کے ساتھ پرسنالٹی ڈس آرڈرز کے ساتھ بھی پیشنٹس آتے ہیں. تو آپ بھی یہاں ولنگ ویز میں ایسے ٹریٹ کرتے ہیں پیشنٹ؟ جی, یہاں پر جو ہے ڈوئل ڈائگنوسس کے ساتھ بھی پیشنٹس ہیں جن کو پرسنالٹی ڈس آرڈر کے پرابلمس بھی ہیں ساتھ میں, کچھ کو موڈ کے ایشوز ہیں, کچھ کے سائیکوٹک فیچرز ہیں. تو ایڈکشن کے ساتھ ساتھ دوسری جو سائیکیٹرک النسز ہیں ان کی جو چانسز ہیں وہ بڑھ جاتے ہیں. تو کیا کرتے ہیں آپ, مثلا ایڈکشن کو پھر الگ ٹریٹ کرتے ہیں, اور ان کے جو سائیکولوجیکل ڈس آرڈرز ہیں یا سائیکوٹک فار دیٹ میٹر ہیں ان کو الگ ڈیل کرتے ہیں, یہ سب اکٹھا ہی چل رہا ہوتا ہے؟ سر اوبیسلی دونوں چیزوں کو ایڈریس کرنا ہوتا ہے, ٹائم لمیٹڈ ہوتا ہے, تو سائڈ بائی سائڈ اگر اس چیز کو ایڈریس کر رہے ہیں, سب سے پہلے تو ہم پیشنٹ کو ڈیزیز کانسیپٹ دیتے ہیں نا, تو پھر دونوں کا دیتے ہیں. وی میک دیم انڈرسٹینڈ کہ یہ آپ کی پرابلم یہ بھی ایگزسٹ کر رہی ہے, اور پرائمری لیول پر سیکنڈری لیول پہ یہ بھی ایگزسٹ کر رہی ہے. پھر آپ کو پتہ ہی ہے کہ 49% میڈیکیشن ورکس اینڈ 51% تھراپی ورکس, سو وی ڈیل دیم ٹوگیدر. انٹروسپیکشن بھی کوئی پیشنٹس میں ڈیولپ ہوتی ہے, آپ اس اندر جھانک لیتے ہیں اپنے؟ سر انٹروسپیکشن بڑا پرانا کانسیپٹ ہے, اور یہ ایک نان سائنٹیفک کانسیپٹ ہے. ارلی 19s میں یہ کانسیپٹ جو ہے وہ ڈیولپ ہوا تھا, ولیم وونٹ نے اسے یوز کیا تھا. اور انٹروسپیکشن ایک سبجیکٹیو کانسیپٹ اس طرح سے ہے کہ اس میں کلائنٹ خود رپورٹ کرتا ہے کہ وہ اس ٹائم کیا فیل کر رہا ہے, تو اس لیے اس کو ذرا نان سائنٹیفک جو ہے وہ کانسیپٹ کہا جاتا ہے. لیکن ہاں ہم لوگ کیونکہ ڈیلی بیسس پہ کلائنٹس کے ساتھ ڈیل کرتے ہیں تو ان کی فیلنگس کے بارے میں, ان کے بیلیوس کے بارے میں, ان کے باڈی جیسچر سے, ان کے کانٹینٹ سے کچھ آئیڈیا ہو جاتا ہے. لیکن یہ سارے ایزمپشن بیسڈ ہیں چیزیں,
تو ایسی چیز جو کہ سائنٹیفکلی ایویڈنٹ نہ ہو ہم اس چیز پہ بھی بلیو نہیں کرتے. تو ان کے لیے کوئی آبجیکٹیو ٹولز وغیرہ لازمی یوز کرتے ہیں, لیکن صرف اور صرف ان کے ساتھ بات چیت سے یا صرف اور صرف آبزرویشن کے اوپر ہم ٹوٹلی ریلائی نہیں کرتے. اچھا, سائیکو تھراپی سے جب آپ ان کو مختلف ان کی ڈیزیز کانسیپٹس دیتے ہیں اور آپ جو ہے ان کو ایڈکشن کے متعلق بتاتے ہیں, تو کوئی انسائٹس جاگتی ہیں, کوئی انسائٹس ان میں آتی ہیں؟ بالکل سر, جب ہم ان کو ڈیزیز کانسیپٹ بہت ڈیٹیل میں ایکسپلین کرتے ہیں ود ایگزامپلس فرام دیئر لائف ہسٹری, تو دے آر ایبل ٹو آئیڈینٹیفائی اینڈ دین اٹس لائک این آئی اوپنر فار دیم. وہ ایسے ہو جاتے ہیں جیسے ان کی سوئے ہوئے تھے اینڈ دے آر لائک ہم اب اٹھے ہیں, وی آر فائنلی اویک ناؤ. تو وہ چیز بہت زیادہ ایک بہت بڑا چنک ہوتا ہے جو ان کو ہیلپ کرتا ہے ان ریکگنائزنگ کہ وی ہیڈ اے پرابلم. ورنہ ہماری سوسائٹی بھی موسٹلی ایک تو شیم کی وجہ سے, اسٹگمیٹائزیشن کی وجہ سے پیپل ٹینڈ ٹو سے کہ نہیں یہ تو ایسی سگریٹ پیتا ہے. دے نیور ٹیل کہ کوئی ہیش, ہیروئن یا ڈرگس کر رہا ہے. پھر جو اسپیشلی لوگ باہر رہ کر آتے ہیں تو وہاں پہ کچھ ڈرگس لیگلائز کی ہوئی ہیں, میریوانا, ایگزیکٹلی میریوانا, تو وہ کہہ دیتے ہیں کہ اٹس نتھنگ بگ, ایوری ون یوزز دیم. تو ایک یہ چیز کافی زیادہ اس کو آپ لوگ کیا کہتے ہیں, منیمائزیشن کر دیتے ہیں, بڑی چیز کو چھوٹا کر کے کہ ہر کوئی ڈینائل پیٹرن ہے. تو اس سے یہ ہوتا ہے کہ تھوڑا سا نا پیشنٹ یہ بیک گراؤنڈ لے کر آتا ہے دماغ میں کہ اٹس ناٹ اے بگ تھنگ, انلیس اینڈ فیملی بھی یہ چیز لے کر آتی ہے دماغ میں. فیملی کو موسٹلی تو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ ڈرگ آف چوائس کیا ہے ان کے پیشنٹ کی. تو جب پتہ چلتا ہے تو وہ ان کو سب سے پہلے تو وہ گریف میں چلے جاتے ہیں. تو ڈرگ آف چوائس جو ہے وہ اس ڈرگ کو کہتے ہیں جو ان کے لیے سب سے بہترین ہو. سر جو وہ یوز کر رہے ہوتے ہیں, ابیوز کر رہے ہوتے ہیں بیسکلی. ہر پیشنٹ کی ایک اپنی ڈرگ آف چوائس ہوتی ہے جس کو وہ ابیوز کر رہا ہوتا ہے. جیسے کوئی ہیروئن ایڈکٹ ہے تو کوئی. تو اس کی ہوم ڈیلیوری ہو جاتی ہے؟ سر یہ پوچھنا پڑے گا. دیکھیں نا, کوئی ڈرگ اگر ہوتی ہوگی استعمال کرتا ہے تو کوئی پہنچاتا بھی تو ہوگا, اور کئی دفعہ یہ بھی تو ہوتا ہوگا کہ جو کلائنٹس ہیں وہ خود بھی انوالو ہو جاتے ہیں اس کام کے اندر اپنی نیڈس کو پورا کرنے کے لیے. فلفل کرتے کرتے جو ہے کیا کہتے ہیں, لڑتے لڑتے ہوگی گم ایک کی چونچ اور ایک کی دم. تو کئی دفعہ وہ جو پرووائڈ کر رہے ہوتے ہیں وہ خود استعمال بھی کرنے, لوگ خود اپنے دام میں صیاد آ گیا, ایسا بھی تو ہو جاتا ہے نا. اور یہ جو آپ بتا رہی تھی نا کہ انسائٹس ایک دم کئی دفعہ وہ اس کی جس طرح اندھیرے میں کہیں ایک چھوٹی سی لائٹ بھی چمکتی ہے نا, جیسے جگنو فائر فلائی, تو وہ آپ کو نظر آتی ہے. تو وہ پھر they are asleep, they are like they were in deep slumber. اج آکھاں وارث شاہ نو تو قبراں وچوں بول. یہ ایک آپ نے وارث شاہ کو تو پتہ ہوگا نا, کہاں پہ ہیں وارث شاہ؟ نہیں قصور میں تھوڑی ہیں, تو بابا بلے شاہ ہیں. وارث شاہ شروع میں تو قصور میں رہے نا, وہ شروع میں جہاں پہ بھی رہے ہو, آخر میں وہ چلے گئے جنڈیالہ شیر خان, یہ اس طرف لاہور سے آپ مریدکے کی طرف جائیں نا تو وہاں پہ, لیکن بیک گراؤنڈ ان کا قصور میں ہی تھا. اچھا ہاں اچھا, یہ وہاں پہ تھے قصور میں, بڑے اچھے اچھے لوگ ہیں. یہ جس طرح بابا بلے شاہ ہیں, پھر یہ آپ نے آج مطلب میرا یہ خیال تھا کہ اس سے علاقے کے ہیں, تو انہوں نے پہ ہیر وارث شاہ لکھی ہے. مس آپ نے کبھی پڑھی ہیر وارث شاہ؟ اچھا, یہ جس طرح نظم یہ والی ہے نا, اس طرح سے ان کی بھی یہ نظم ہے. اور ہم اس کو تھوڑا سا آگے لے کے چلتے ہیں, اور پھر یہ دیکھیے, ریکوری کین بی فل آف فیئرس بٹ اٹس بیٹر دین یور فیملیز ٹیئرس. تو ریکوری میں کوئی ڈر خوف بھی ہوتے ہیں, جو ریکوری میں جا رہے ہوتے ہیں ان کو ڈرا رہے ہوتے ہیں. اور یہ جو فیملی ہے اس کا کیا رول ہوتا ہے, اور فیملی جو ہے اس کے آنسو کیوں بہہ رہے ہوتے ہیں, ان کی جو ہے اشک شوئی کون کرتا ہے؟ سر فیئرس تو آبویسلی ہوتے ہیں, کیونکہ پیشنٹس کہتے ہیں یہاں پہ ہم ایک ریسٹرکٹیڈ انوائرمنٹ میں ہیں, تو ہم یہاں پہ تو ہو سکتا ہے کہ ڈرگ سے بچے رہیں, بٹ وین وی ول اسٹیپ آؤٹ, یا وہ جب ان کے فری فلوٹ اسٹارٹ ہوتے ہیں تو دے فیل کہ اٹس ویری ڈیفیکلٹ ٹو سروائیو. پہلے تو فری فلوٹ بتائیے کیا ہوتا ہے. سر فری فلوٹ بیسکلی یہ ہوتا ہے کہ جب پیشنٹ کے یہاں پہ آلموسٹ 70 to 80 days ہو جاتے ہیں, جی, تو وی سینڈ دیم ود دیئر فیملیز ٹیسٹ ڈرائیو. ہاں ٹیسٹ ڈرائیو بیسکلی, جیسے کہ گاڑی خریدنے سے پہلے ایک ٹیسٹ ڈرائیو کرتے ہیں, تو یہ بھی ایک ٹیسٹ یہ ڈرائیو. فری فلوٹ ہے.
थोड़ी देर के लिए हम उनको 3 hours के लिए। अपने जो लर्निंग होती है उसको अप्लाई करने का मौका देते हैं। उनको आप भेज देते हैं, बाहर भेज देते हैं तने तनहा? नहीं, फैमिली के साथ। अच्छा, फैमिली के साथ भेजते हैं, और फैमिली जो है उसको आप एम्पावर कर चुके होते हैं, इतनी ताकत दे चुके होते हैं, इतना नॉलेज दे चुके होते हैं, इतनी समझ बूझ दे चुके होते हैं, क्या उनके पैटर्न्स बदल चुके होते हैं, क्या वो इस तब्दीली को समझ चुके हो? अच्छा, मेरा ख्याल है मतलब इतना उनको आपने बना लिया होता है ताकतवर। इलेक्शन आ रहा है ना 2018 में, वो अभी से तैयारी कर रहे हैं आप। हाँ, तो मुझे कई दफ़ा वो एकदम जो है ना उधर होश चला जाता है और जोश रह जाता है। तो दो बातें, फियर्स आपने कहा होते हैं, एक आपने ये फियर कहा कि होता है कि हम वापस जाके फिर से उसी चुंगल में ना फंस जाए, और फैमिली जो है उसके साथ आप भेज रहे होते हैं फ्री फ्लोट पे, तो फैमिली ताकतवर कैसे होती है? सर फैमिली को हम ताकतवर बनाते हैं ना इन दीज टीका 100 लगा days। के? सर डेली बेसिस पे फैमिली के साथ भी हम सेशन कर रहे होते हैं 1 or 2 hours का, और डेली बेसिस पे हम फैमिली की पेशेंट के साथ अगर मीटिंग भी फैमिली करा थोड़ी रहे होते इस्तेमाल कर रही होती है नशा? हैं। सर इस्तेमाल नहीं करी होती, लेकिन जहाँ मैंने बात की बायो साइको सोशल एंड स्पिरिचुअल एस्पेक्ट की डिजीज़ की, तो सोशल उनके रिलेशनशिप्स भी तो फैमिली के साथ डिस्टर्ब्ड होते हैं ना। कहीं ना कहीं एडिक्शन के पीछे आपकी पुअर वो पेरेंटिंग स्टाइल का भी कहीं ना कहीं रोल होता है। कहीं सम टाइम फैमिली भी ग्रीफ को एक्सपीरियंस कर रही होती है कि उनका लव वन जो है वो एक एडिक्शन के चुंगल में फंस चुका और है। सिर्फ फैमिली को भी एम्पावर करना होता है कि जब ये बाहर निकलेगा तो ये आपको पहले की तरह मैनिपुलेट ना कर सके टू गेट अवे विद एनीथिंग। फॉर इंस्टेंस मनी डिमांड करते हैं, कार्स डिमांड करते हैं, मतलब बहुत सारी डिमांड्स होती हैं एडिक्ट्स की। तो उन्होंने फैमिली को एक अपने उस पे पैटर्न पे रखा होता है। ब्लैकमेल भी करते हैं, इमोशनल ब्लैकमेलिंग तो हत्याचार करते हैं। दोनों पार्ट पे हो रही होती है, बट ठीक है। तो इस तरह से आप उनको फ्री फ्लोट पे भेजते हैं बिल्कुल तैयार श्यार करके। मैंने कहा साथ में मैं कुछ तस्वीरें भी खींच लूँ, अब वो बाद में खींच लेंगे सेल्फी। अच्छा जी, जो आपकी ये नज़्म चल रही है, वी क्राई ओवर 100 days बट देर आर नो अदर वेज, ये बताइए ये 100 दिन का क्या चक्कर है? ये कुछ चिल्ला विल्ला है? सर जो स्टैंडर्ड ट्रीटमेंट स्ट्रक्चर सेंचुरी है सर जो करती है। सेंचुरी क्या, जो क्रिकेट में खेलते हैं तो उनको स्टैंडिंग ओवेशन मिलती है? बिल्कुल। हाँ, सर स्टैंडर्ड ट्रीटमेंट स्ट्रक्चर है 100 days, और पेशेंट्स के लिए आपको पता है कि एक दिन भी रहना घर से बाहर, कोई भी अपनी कंफर्ट जोन से बाहर नहीं निकलना चाहता। तो जब उनको यहाँ रखा जाता है, और एक तो उनको बिल्कुल भी आपको पता है एडिक्ट्स को आदत नहीं होती घर में भी बैठने की, वो अपने कमरे में भी तो आप लोग रहना- क्या सख्तियाँ करते हैं कि उनकी मार पिटाई करते हैं? नहीं सर, हम ऐसा कुछ नहीं करते। फिर क्यों डरते हैं? वो खाना नहीं देते? सर वो डरते इस बात से हैं शायद मेरे ख्याल में कि हम वाकई में ना कि ठीक हो जाए, ड्रग से दूर ना हो जाए, वो मोहब्बत होती है उनको ड्रग से, क्योंकि उनकी हैं? जो बिलवर्ड ड्रग है उससे दूर रहने का भी एक ग्रीफ होता है जिससे वो सर वो एक्सपीरियंस अपनी कर हर किस्म की पेन को मेडिकेट करने के लिए ड्रग का इस्तेमाल कर रहे होते हैं। अब उनको सिखाना, Dependence. एग्जैक्टली, वेरी वेरी लीथल काइंड ऑफ डिपेंडेंस। अब हमने उनको सिखाना होता है कि आपने ड्रग के बगैर रहना है। फिर ड्रग के साथ एसोसिएटेड और भी बहुत सारे बिहेवियर्स होते हैं। जैसे अगर आप पेशेंट से उनकी चॉइस ऑफ म्यूज़िक सुने तो वो कहते हैं जब हम स्टार्ट करते हैं तो हम माइकल जैक्सन सुन रहे होते हैं, जब हम ड्रग कर चुके होते हैं तो हम नुसरत फतेह अली खान पे आ जाते हैं। वाह जी वाह, वो समझ आने लग जाती है। समझ आने लग जाती हैं? है, तो वो समझ को खोना नहीं चाहते। उनको लगता है कि वो ड्रग लेके ही उनको सही समझ आती है। इट्स वेरी मुश्किल काम। इंटरेस्टिंग एंड इट्स वेरी डीप एंड इट्स वेरी डिफिकल्ट। ये जो आपकी पोइट्री आपने ड्रग्स एडिक्शन करने वालों की पोइट्री मुझसे शेयर की है, उसके एंड पे जो अभी हमें असद ने सुनाई भी, रिदम में सुनाई, कहते हैं इन विलिंग वेज द हीलिंग इज स्पिरिचुअल बिकॉज इन हियर दे मेक मिरेकल्स। ये वाकई किसी जो इंडोर पेशेंट्स हैं एडमिटेड उन्होंने लिखी है? 3 इंडोर एडमिटेड पेशेंट्स ने ये पोएम लिखी है। तो ये तो कह रहे हैं कि आप लोग जो है यहाँ पे मोज़े कर देते हैं, बर्पा मिरेकल्स कर देते हैं, और हीलिंग जो है वो बड़ी रूहानी किस्म की होती है। तो ये सच है या वो सच है जो आप कह रहे हैं कि उनको ड्रग से अपनी से इतनी मोहब्बत होती है कि उसके आगे हर चीज़ उनको हेच नज़र आती है? फिर हम फिर रुकावट बन जाते हैं ना, अच्छा, आप रकीब रूसिया बन जाते हैं, कबाब में हड्डी बन कबाब जाते में हैं हड्डी हम। बन जाते हैं। So how does this last thing takes place? How do they get into the miracle? वो मोज़े कैसे होते हैं उनकी फैमिली के साथ और उनके साथ? सर फैमिली के साथ साइड बाय साइड काम होता है।
ताकि उसको सपोर्ट उनको प्रोवाइड कर सकें, उनको रिकवरी के प्रोसेस में मोटिवेट रख सकें. सिर्फ और सिर्फ विल पावर के ऊपर रिलाई नहीं किया जाता, यहाँ पर स्किल्स को इन्हांस करने के ऊपर काम किया जाता है. और ये स्किल्स जो हैं वो लॉन्ग लास्टिंग रिजल्ट्स भी देते हैं, आपको ज़्यादा देर तक रिकवरी के प्रोसेस में स्टे करने पे मजबूर करते हैं. इसी तरह से ये मिरेकल्स जो हैं वो हो जाते हैं. जो कि ज़िंदगी में एक चीज़ मैंने सुल्तान साहब नोट की है, अगर आपने भी नोट की, और नाजरीन मैं आपसे ये भी कहूँगा कि हम प्रोग्राम के तकरीबन इख्तिताम पे पहुँच रहे हैं. उमैर, ये गुड न्यूज़ है आपके लिए, हम प्रोग्राम के इख्तिताम के करीब पहुँच रहे हैं. और अरसलान, वो आपने फ़ोन कर दिया कि बस प्रोग्राम ख़त्म ही होने वाला है तो आप यहाँ से फारिग हो जाएंगे? ठीक है, तो मैंने कहा बताता भी जाऊँ ना साथ थोड़ा टाइम, तो आप हमें कॉल कर सकते हैं. नंबर जो है हमारा स्क्रीन पे फ्लैश करेंगे, हम प्रोग्राम के इख्तिताम पे कुछ कॉल्स भी लेंगे. और इससे पहले कि हम आज का प्रोग्राम वाइंड अप करें, आप कह रही थी कि उनको डिपेंडेंस हो जाती है. एक चीज़ जो है आपको, मैं आपसे बात कर रहा था, क्या बात मैंने की थी? आपने कहा था कि मेरा कोई तजुर्बा है या आप इस चीज़ को जानते हो, इसी तरह कुछ बात है. एक तो बात मैं भूल गया यार. सर को भी पोस्ट एक्यूट विड्रॉल्स हो रहे हैं, है ना, मेमोरी इश्यूज़ भी हैं. बादाम भी खाता हूँ, अखरोट भी खाता हूँ, और उसके बावजूद जो है बात कई दफ़ा भूल. नए सिरे से कोई बात, नए सिरे से तो बात करने ही वाला था, मगर मुझे याद आया कि तोपों का रुख इधर से इधर चला गया, तो वो डिपेंडेंस और को डिपेंडेंस पे तो मैं मिस से बात करने ही वाला था, क्योंकि वो इनका शोबा था, मगर कोई और बात है भी आ जाएगी जहन में. ये मेरा एक टिप भी है. जैसे ज़ुबैदा आपा तो चली गई, अल्लाह ताला उनको गरीक़ रहमत करे, मगर अब मैं ही हूँ आपके लिए, मैं ही आपको टिप्स दूँगा. तो टिप ये है कि जब आपको कोई चीज़ याद ना आ रही हो तो उसको याद करने की कोशिश भी छोड़ दो. आहिस्ता आहिस्ता क्या होगा कि वो खुद ही याद आ जाएगी. हाँ, एट द बैक ऑफ योर माइंड वो खुद ही प्रोसेस हो के आ जाएगी. और एक और टिप देता जाऊँ कि अगर कोई आप किसी के साथ बहुत दोस्ती करना चाह रहे हैं और वो आपसे ज़्यादा दोस्ती करने का ख्वाह नहीं है और वो कह रहे हैं कि चलो हटो, तो उसको भी जाने दें कि वो भी लौट आएगा. मिस समझ गई आप बात है? यू गॉट इट, वेरी नाइस. वैसे एक होती है डिपेंडेंस और एक होती है को डिपेंडेंस, एक होती है मॉर्बिडिटी, एक होती है को मॉर्बिडिटी. तो ये ज़रा मुझे बताइए, जब इसके साथ को लग जाता है, हमें तो कोह का पता है, जैसे वो रुके तो कोहे गिरा थे. सर ये बहुत गहरे और डिटेल्ड टॉपिक्स हैं, इसके ऊपर अलग होना चाहिए. आप ऐसा करें कि इसकी जो है ना टिप ऑफ द आइसबर्ग. सर को डिपेंडेंस बेसिकली रिलेशनशिप डिजीज या डिजीज ऑफ रिलेशनशिप कह लें आप उसे, कि इफ वन गेट्स सिक, फॉर इंस्टेंस अ चाइल्ड गेट्स सिक, तो द मदर आल्सो गेट्स सिक. ठीक है, शी डजंट नो द डिफरेंस बिटवीन केयर गिविंग एंड केयर टेकिंग. शी हैज़ टू लर्न कि शी हैज़ टू गिव केयर एट अ सर्टेन एज, बट आफ्टर दैट द चाइल्ड हैज़ टू टेक केयर ऑफ हिमसेल्फ ऑन हिज ओन. तो और एक ये भी तो बात है ना कि जब जो केयर दे रहा होता है वो केयर देने में इसको बड़ा महान समझा जाता है कि इतनी अपनी ज़ात को भुलाकर जो है हम दूसरों को केयर देते हैं, और उसमें क्या होता है कि हम खुद जो है उसका शिकार हो जाते हैं बीमारी का. और एक होती है मॉर्बिडिटी, जिसमें कि कोई ना कोई तकलीफ़ हम सह रहे होते हैं बुनियादी, जैसे कि किसी को मसलन वो बाइपोलैरिटी है, मूड डिसऑर्डर है, और साथ में कोमॉर्बिडिटी क्या आ गई, ड्रग्स. तो ये दो चीज़ें हो गई. तो जो रुके तो कोहे गिरा थे हम, जो चले तो जहाँ से गुजर गए. ये मैं याद कर रहा था कोह के साथ, अब मुझे याद आ गया वो. और मेरा ख्याल है आज के प्रोग्राम के लिए आज की मुलाकात बस इतनी, क्या है यार, याद आ रहा है? अभी गाना है बड़ा मशहूर, आपको याद है? आज की मुलाकात बस. नाजरीन असल में ना मैं भी गाने की कोशिश कर रहा हूँ, ये मैं इम्प्रेस हो गया हूँ, ये बड़ा अच्छा गाते हैं, और मेरा दिल चाह रहा है कि मैं भी, और मिस पारस और मिस हिरा, ये तो दोनों बड़ी अच्छी सिंगर्स हैं, मगर यहाँ पे थोड़ा सा शर्माती हैं और बिल्ली नगमे और तराने गाते रहे हैं. ये इतने इन्होंने अच्छे अच्छे बिल्ली नगमे सुनाए हैं
کہ اکثر بلیاں ان کے ارد گرد جمع ہو جاتی ہیں, وہ کہتی ہیں کہ پارس آپا میاؤ, ہمیں بھی بلی نغمہ سناؤ, ہے نا. پارس آپا خود بلنا ہے. اچھا, یہ جو ہے ہاؤ کر کے ڈرا دیتی ہیں میاؤ میاؤ کے چکر میں ہیں. لو جی, یہ آپ جن کے ساتھ بیٹھتی ہیں اور یہ جو آپ سارا دن پیشنٹس دیکھنے کے بعد تھک جاتے ہیں مینٹلی, اور یہ ایک دوسرے کی دلجوئی کرتے ہیں اور ایک دوسرے کے ساتھ گڈ ٹائم, ہیومر, وٹی, یہ مجھے پتہ ہے آپ میں ہے یہ, تو انہوں نے آپ کی آج بھانڈا پھوڑ دیا ہے. جی سر. وہ ایک ہے نا فریز بھی ہے کہ بلی کے بھاگوں چھینکا ٹوٹا, which is difficult for you. You don't. اردو میں کتنے نمبر آئے تھے؟ سر اچھی تھی لیکن اتنی اچھی نہیں تھی, اس طرح کے محاورے نہیں کبھی کیے. ایسے نہیں کیے تھے. مس کی اردو تو بس آپ کو پتہ ہے نا کہ یہ تو میرے سے بھی آدھی ہے. بالکل ہی کم. تو ڈسٹنکشن کس میں آئی تھی پھر, اردو میں نہیں آئی تھی آپ؟ سر او لیولس میں ویسے ایک گریڈ آیا تھا میرا اردو میں. وہ تو نقل شکل کرا رہے تھے. نہیں بالکل سر وہ رٹا لگایا تھا. نہیں, اردو بی تھی. اردو اے از وہ ویری اردو ڈیفیکلٹ. بھی جن کا مادری زبان اردو نہیں ہوتا ہے, وہ یہ رانی نہیں نا, اردو باندی زبان بنا دیا اس کو, رانی کی بجائے باندی بنا دیا انہوں نے. مس ہیرا, thank you very much for being in the show. Thank you for taking time out. And Miss Paras, thank you for being with us. یہ پوئٹری کے بہانے ہم نے کافی ساری باتیں کی. سلطان صاحب, اگرچہ آپ جو ہے سلطان ساکب بلوچ ہیں, مگر کسی دن آپ ہمیں سلطان باہو کا بھی کلام سنائیں گے. یہ جو اسپرچویلٹی کی بات کر رہے ہیں, روحانیت کی بات کرتے ہیں, تو اس طرح سے آپ نے بھی ہمیں آج بھی بڑا پیارا آپ نے گانا سنایا, مائنی کنو آکھا روگ بچھوڑے دا درد بچھوڑے دا. اور اسد, تھینک یو ویری مچ. بہت زبردست آپ نے ہمارا یہ جو انگلش پوئٹری تھی اس کو ایڈ لب فوراً پیش کیا. ناظرین, سامعین اور ہمارے تمام جتنے بھی لوگ ہیں, فون کال کا ہم نے کہا تھا مگر کال آئی نہیں, اور اب ہمیں جو ہے جانا ہے, اور 6:37 پاکستان کے وقت کے مطابق ہو چکے ہیں, اور اب ہم آپ کال کریں بھی تو نہیں لے سکتے کیونکہ ٹائم دیا ہوا ہے ارسلان نے اور عمیر نے, اور یہ وقت کے بہت پابند ہیں, یہ وقت کے پکے ہیں. جاپان جب گئے تو ان کو اس وقت احساس ہوا کہ وقت کی اہمیت کیا ہے, اور جب سے جاپان سے واپس آئے ہیں, ایک اوکیناوا گئے تھے, دوسرے ٹوکیو گئے تھے, اور تب سے یہ وقت کے بڑے پابند ہو گئے. ان کو دیکھ کے گھڑیاں لوگ سیٹ کرتے ہیں, ان کو دیکھ کر لوگوں نے گھڑیاں سیٹ کرنی شروع کر دی ہیں, اور معاذ جو ہیں وہ اپنی گھڑی ان سے ملانے کی کوشش کر رہے ہیں, مگر گھڑی کی سوئیاں آگے پیچھے بھاگ رہی ہیں. اچھا, ایک کال آ گئی, اگر آپ دونوں اجازت دیں تو میں لے لوں. ہاں کامران صاحب, آپ کو تو جلدی کوئی نہیں ہے نا, آپ تو ہمارے ساتھ ہی ہیں 10 بجے تک. یہ کال ہے آج کے پروگرام کی آخری کال. السلام علیکم. وعلیکم السلام. اعجاز بھائی, کیا حال ہے آپ کا؟ میں بالکل ٹھیک ہوں. میں تو اب تقریباً پروگرام سے اجازت لے ہی چکا تھا. اعجاز بھائی, آج آپ اگر اجازت لیتے نا بغیر کال کے تو میری تباہی ہو جانی تھی. او مائی گاڈ, کیوں, کیسے؟ پتہ ہے کیا, میں آپ کو بتاتی ہوں. آج میں نے کسی سے بڑے وعدے کیے ہوئے تھے. مثلاً میں نے کسی سے وعدہ کیا ہوا تھا کہ میں نے اس کو آن ایئر آپ کے پروگرام میں گریٹ کرنا ہے. او ممتاز بھائی تو نہیں ہے وہ؟ نہیں, اعجاز بھائی میری ایک بہت نہیں, کلوز فرینڈ ان ہے. کا تو پتہ ہی کاٹ دیا. اچھا ہاں, کون ہے پھر؟ میری ایک بہت کلوز فرینڈ ہے جس کو آپ بھی بہت اچھی طرح جانتے ہیں, اور میری اس فرینڈ سے ملاقات میری آپ کے گھر پہ ہوئی تھی. یہ ہنٹ میں نے آپ کو اتنا بڑا دے دی ہے. بھائی زبردست. اور اس فرینڈ کی آج برتھ ڈے ہے. میں تو سمجھتا ہوں کہ آپ کی وہ جو فرینڈ ہیں وہ بیوٹی کوئین ہے. بالکل, ہاں بیوٹی کوئین ہے, اور ان کے نام سے ہی تو ساری بیوٹی کریم ہے. بالکل, جو وہ کریم نہیں لگاتا وہ بیوٹیفل ہو ہی نہیں سکتا. بالکل بالکل. تو آپ ان کا نام لیں, ان کو برتھ ڈے وش کریں. بالکل, تو میری طرف سے اور اعجاز بھائی کی طرف سے بھی فائزہ قریشی کو بہت بہت ہیپی برتھ ڈے. فائزہ قریشی کو ہیپی برتھ ڈے ٹو یو, ہیپی برتھ ڈے ٹو یو, ہیپی برتھ ڈے ٹو یو, may you have many more.
Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Thank you very much. जबरदस्त, अब वो खुश हो जाएंगी सुन के, तो ये मेरा वादा पूरा हो गया। थैंक यू सो मच। फ़ायज़ा, आपको बहुत बहुत सालगिरह मुबारक हो, और जितने भी लोगों की आज सालगिरह है, जनवरी में सालगिरह है, और जितने लोगों की फर्स्ट को है उनको मेरी तरफ से पहले से बहुत बहुत हैप्पी बर्थडे। थैंक यू जज़ाकल्लाह, वेरी काइंड ऑफ यू, थैंक यू सो मच। वो उनमें से एक बंदे से भी मेरी बात भी हो रही है। ठीक है, थैंक यू सो मच। हाँ जी, अभी आपके मैं एक शॉर्ट सी बात करता हूँ। उमैर के वालिद की कब है बर्थडे? आज माशाल्लाह बर्थडे है। तो उमैर के वालिद जो हैं, उमैर यार तेरा पूरा नाम क्या है? उमर, वालिद साहब का नाम शहबाज है। तो शहबाज साहब को बहुत बहुत सालगिरह मुबारक हो। और किसकी है? और कामरान साहब की वाइफ की भी बर्थडे है, उनको भी बहुत बहुत सालगिरह मुबारक हो। आप कितनी लकी हैं। हमें उस चीज़ का एहसास तब होता है जब हमारी कामरान से मुलाकात होती है, और कामरान जब हमें खुश नज़र आता है तो हमें ये एहसास होता है कि ये कितना लकी है, और आपकी वजह से ये खुश रहता है। सो आपको बहुत बहुत सालगिरह मुबारक हो। और उमैर जो है, उनकी खुशी में उनके अब्बू का बहुत बड़ा हाथ है, क्योंकि उन्होंने हाल ही में पिछले महीने इनको एक बहुत प्यारी सी जो है वाइफ लेके दी हैं, जो कि उनकी बहू है और इनकी वाइफ है। तो दोनों को बहुत बहुत सालगिरह मुबारक हो। देखेंगे कितने अच्छे काम करते हैं लोग। जी फरी, इजाज़ भाई, एक और बंदी भी है अभी जिसको मैंने ग्रीट करना है। हाँ, उनका भी बताया। वो अभी आपके प्रोग्राम में नीचे कमेंट्स कर रही है। सना कायनात मेरी बहुत अच्छी स्टूडेंट है, मेरी इंटर्न है सना कायनात। इसकी बर्थडे गुजरी है 26 जनवरी को। सना कायनात को बहुत बहुत सालगिरह मुबारक हो। अगरचे 25 जनवरी को इनकी सालगिरह थी, 26 जनवरी को इनकी सालगिरह थी। मैं फरते जज्बात से मखमूर होके एक दिन की गलती खा गया, मगर 26 को वो दिन था जिस दिन हम आपका केक काट रहे थे। ओहो, वो आप समझिए कि इसलिए मैं भूल गई थी सना की बर्थडे उस दिन आप क्यों भूली? सना तो हमारी कायनात है, और सना कायनात जो है, यानी कि सारी कायनात जो है वो अल्लाह की सना करती है, और ये इनका नाम सना कायनात है। तो इनको भी बहुत बहुत सालगिरह मुबारक हो। यहाँ पे मेरे जो इर्द गिर्द लोग फैले हुए हैं, उनको जो है जल्दी हो गई है, क्योंकि अपने अपने जो है उनकी राइड्स आ रही हैं, और वो राइड्स का इंतज़ाम भी कर रहे हैं। आज हम जल्दी वाइंड अप करते हैं, और इंशाल्लाह बाकी जो बात है ना वो इंशाल्लाह नेक्स्ट प्रोग्राम में करेंगे। फिर डन हो गया सर जी, ठीक है। तो आपने कभी जो है कोई, आपको तो नहीं कोई प्रॉब्लम होती, जैसे कि ये जो हमने नज़्म पढ़ी है इसमें मुख्तलिफ चीज़ें हमने जिक्र किया एडिक्शन के हवाले से, मगर जो आम इंसान होते हैं, क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट होते हैं, उनके भी तो कुछ ना कोई इश्यूज चल रहे होते हैं जिंदगी में। बहुत ज्यादा। और अभी जो ये पारस बात करी थी ना, मैं बिल्कुल उससे एग्री करती हूँ। जैसे ये पारस और हिरा बात करी थी ना कि ये लोग जब आपस में कभी अगर अपसेट हो, और जैसे ये बात करी थी कि पेशेंट से बात करने के बाद एक पॉजिटिव मैसेज लेके शाम को ये लोग घर जाती हैं। सारा दिन पेशेंट के साथ जब हम एक बात कर रहे होते हैं, साइकोथेरेपी कर रहे होते हैं, तो हम अपने आप को भी पॉजिटिव मैसेजेस दे रहे होते हैं, अपनी कॉग्निशन को भी इम्प्रूव कर रहे होते हैं अनकॉन्शियस लेवल पे। ठीक है। तो मेरे साथ भी यही होता है, और पेशेंट्स की साइकोथेरेपी करते करते मैं अपनी भी अनकॉन्शियस लेवल पे कर रही होती हूँ। इसके अलावा जो हमारी फ्रेंड्स होती है ना, जो साइकोलॉजिस्ट हों या साइकेट्रिस्ट हों, उनके साथ बातचीत करके भी हम लोग काफी हद तक रिलैक्स होते हैं। आप लोगों का माशाल्लाह वो हिसाब है कि वो कहते हैं ना कि मिसाल तो किसी और तरह से बनी है, मगर साइकोलॉजिस्ट में भी ये होती है कि पेशेंट्स कितने भी तीखे मिर्च की तरह हों, वो उनका अचार का मुरब्बा बना देती हैं, है ना? इजाज़ भाई, ये बात तो है। अच्छा, एक शॉर्ट सी बात, मैं एक छोटी सी बात कर दूं, आखिरी शॉर्ट लगा दें आप। इजाज़ भाई, किसी ने क्वेश्चन पूछा था कि साइकोसोमैटिक सिम्टम्स के बारे में बता दें। इसके बारे में मैं शॉर्टली बताना चाहती हूँ, शॉर्टली बताएं, ब्रीफली। अच्छा, वो ये कि देखें, साइकोसोमैटिक सिम्टम्स जो है ना, ये होते हैं जब इंसान को, इनका जो ओरिजिन है वो होता है साइकोलॉजिकल, ठीक है, लेकिन इनकी
ایک مینیفیسٹیشن ہوتی ہے, یہ باڈیلی سمٹمز ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. یعنی کہ کسی کو اسٹریس کی وجہ سے ہیڈ ایک ہو رہا ہے, یا پیلپیٹیشنز ہو رہی ہیں, یا سلیپ پرابلمز ہو رہی ہیں, یا چیسٹ پین ہو رہا ہے, یہ ساری چیزیں جو ہے نا یہ سائیکوسومیٹک سمٹمز میں آتی ہیں. ٹھیک ہے. اور ان کا ٹریٹمنٹ بھی انہوں نے پوچھا ہوا تھا, وہ بھی میں بریفلی بتا دیتی ہوں کہ دیکھیں سائیکولوجسٹ کا کام یہ ہے کہ پہلے تو وہ یہ آئیڈینٹیفائی کرے کہ کس وجہ سے یہ سمٹمز ہو رہے ہیں, پھر وہ ری ایٹریبیوٹ کرے, پیشنٹ کو یہ ری ایٹریبیوشن کروائے کہ یہ کنیکشن کیا ہے اس کے اسٹریس اور ان سمٹمز کے درمیان, وہ ایک لنک اسٹیبلش کروائے. جب پیشنٹ کو یہ ریئلائزیشن ہو جائے گی اس کے بعد پھر ہم اس کو ریلیکسیشن ایکسرسائزز جن میں PMR, ڈیپ بریدنگ, وہ ہیرا اور پارس بعد میں کبھی نیکسٹ کسی یہ کرائیں گی کسی پروگرام میں نیکسٹ میں. یہ پتہ ہے کیا کریں گی, یہ ہمیں ڈیپ بریدنگ ایکسرسائزز کرائیں گی, PMR کرائیں گی, تو یہ دونوں پروگرام کرتی رہ جائیں گی, ہم یہاں پہ خراٹے لیں گے. ٹھیک ہے جاز بھائی, اور ہم بھی خراٹے لیں گے پھر. تھینک یو ویری مچ فرید, یو ہیو اے گریٹ ایوننگ. Thank you. Nice talking to you. Thank you so much for picking up my call. ورنہ فائزہ کے سامنے آج میں نے شرمندہ ہو جانا. نہیں نہیں, ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ ہم آپ کو شرمندہ ہونے دیں. Thank you so much. ٹیک کیئر. اللہ حافظ. یو ٹو. تھینک یو. اللہ حافظ. تو اس کے ساتھ ہی جناب مس پارس, مس ہیرا, سلطان صاحب اینڈ اسد صاحب, تھینک یو ویری مچ. ناظرین آپ کا بھی بہت بہت شکریہ پروگرام دیکھنے کا, ہمارے ساتھ رہنے کا. اور ارسلان بھی ابھی ڈیوٹی پہ ہیں, کہیں نہیں جا رہے ہیں, عمیر بھی یہیں پہ ہیں, اور معاذ بھی یہیں پہ ہیں, کامران بھی یہیں پہ ہیں. سب کی جتنے بھی لوگوں کی سالگرہ ہیں ان کو سالگرہ مبارک, جن کی اینیورسری ہے ان کو اینیورسری مبارک. خوش رہیے, شاد رہیے, آباد رہیے. ٹل وی میٹ نیکسٹ ٹائم, ٹیک گڈ کیئر آف یور سیلف. اللہ حافظ.